ہم نے آج 24واں پارہ پڑھا ہے۔ 24ویں پارے میں سلیکٹڈ آیات ہیں جو میں انشاءاللہ آج آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے مشرکین کی ایک علامت بتائی ہے، وہ یہ ہے وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ۔ اللہ کہتے ہیں مشرکین کو بھی اللہ سے محبت ہے، وہ بھی اللہ کو مانتے ہیں، لیکن جب اکیلے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے نا کہ صرف اللہ، صرف یا اللہ مدد، اللہ کے سوا کوئی حاجت روا مشکل کشا نہیں ہے، تو تم دیکھو گے ان کا چہرہ بدلنا شروع اور ان کا دل تنگ ہونا شروع، ان کو گھٹن محسوس ہوتی ہے، یار یہ کیا بات کر رہے ہو، صرف یا اللہ مدد، صرف اللہ مشکل کشا، صرف اللہ حاجت روا۔ ارے بھائی وہ جو غوث آدم کا نام لے لو تھوڑا سا، یا رسول اللہ مدد بھی تو ٹھیک ہے، یا رسول اللہ انظر حالنا واسمع قالنا، اے نبی ہماری حاجت پوری کریں آپ، یہ کیا ہے؟ سمجھ میں آ رہی بات کہ نہیں آ رہی؟ تو یہ اللہ نے 1400 سال پہلے بتا دیا تھا۔ اذا ذکر اللہ وحدہ اشمئزت قلوب الذین لا یؤمنون بالآخرہ، جن کا آخرت پر کامل ایمان نہیں ہے نا، جب ان کے سامنے صرف اللہ کہا جاتا ہے تو ان کو بہت زور سے جھٹکا لگتا ہے۔ وہ کہتے ہیں مخلوق کو وسیلہ بنائے بغیر ڈائریکٹ اللہ کہاں سے آ گیا؟ تو جب ڈائریکٹ اللہ کا ذکر ہوتا ہے تو ان کو تکلیف ہوتی ہے۔ یہی اپنے ایمان کو ناپنے کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے۔ بھائی توحید اسلام کا ایک حسن ہے، ہم صرف یا اللہ مدد، اس کے علاوہ سب کیا ہیں؟ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اے لوگو تم سب کے سب اللہ کے محتاج ہو، واللہ هو الغنی الحمید، صرف ایک اکیلا اللہ ہے جس کو کسی کی ضرورت نہیں، سب محتاج ہیں، تو محتاجوں سے تھوڑی مانگا جاتا ہے بھائی، مانگا اس سے جاتا ہے جو کسی کا محتاج نہیں ہے۔ اور یہ جو کہتے ہیں نا فلاں کے بیچ میں لا کے اللہ تک پہنچو، ڈائریکٹ نہیں پہنچ سکتے، یہ بھی ہے فضول باتیں ہیں۔ آپ جب کسی کو بیچ میں لا کے اللہ تک پہنچو گے تو وہ بیچ والا اللہ تک کیسے پہنچ گیا ڈائریکٹ؟ جب وہ پہنچ سکتا ہے تو آپ بھی پہنچ سکتے ہو۔ تو نحن اقرب الیہ، وہ بھی تو مخلوق ہے نا اللہ کی، تو نحن اقرب الیہ من حبل الورید، اللہ کہتے ہیں ہم تمہاری شہرک سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ اب لوگ ایک آیت پیش کرتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ۔ اس امت کا جو سب سے بڑا فتنہ ہے نا، قرآن کی فہم وہ جو اسلاف سے منقول نہیں ہے، اخپل طریقے سے آیتوں کی تفسیر۔ ہر آدمی آیت ایسی تفسیر کر رہا ہوتا ہے اور پھر کہتا ہے میں کسی کو نہیں مانتا، میں جو کہوں گا، میں اندھا مقلد تھوڑی ہوں۔ ارے تو کیا پہلا آدمی ہے جو قرآن سمجھ رہا ہے؟ تجھ سے پہلے لوگوں نے قرآن نہیں سمجھا کیا؟ تو یہ جو آیت ہے نا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اللہ تک پہنچنے کا وسیلہ تلاش کرو۔ تو یہ لوگ کہتے ہیں دیکھو اللہ تو خود کہہ رہے ڈائریکٹ نہیں پہنچ سکتے، بیچ میں وسیلہ لانا پڑے گا۔ تو یہاں وسیلے کا جو مفسرین مطلب بیان کرتے ہیں صدیوں سے، وہ کیا ہے؟ وسیلے کا مطلب اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے کچھ کرنا پڑے گا، تمہیں اعمال کو ذریعہ بنانا پڑے گا۔ جیسے آپ کسی سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، وہ کہتا ہے بھائی اس کا تمہارے پاس کیا دلیل ہے کہ تم واقعی مجھ سے محبت کرتے ہو؟ تو آپ اپنا عمل پیش کرتے ہیں، عمل کو ذریعہ بناتے ہیں۔ تو یہاں قرآن کہہ رہا ہے اللہ تک پہنچنے کا وسیلہ یعنی عمل، تو عمل کا وسیلہ تو جائز ہے بھائی، بلکہ آگے قرآن کیا کہہ رہا ہے وجاہدوا فی سبیلہ، اللہ کے راستے میں جہاد کرو، تو یہ جہاد ہے وسیلہ۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ جیسے ہم اللہ سے دعا مانگتے ہیں، یہ دعا بھی ایک عمل ہے نا اللہ تک پہنچنے کا، تو یہ دعا بھی ایک وسیلہ ہے۔ اب کوئی یہ کہے کہ دعا کو اللہ اور بندے کے درمیان وسیلہ کیوں بنا رہے ہو؟ بھائی یہ وسیلہ اور ہے اور آپ جس وسیلے کی بات کرتے ہو وہ اور ہے۔ دعا تو ڈائریکٹ آپ کو اللہ تک پہنچا دیتی ہے، اس میں کسی اور چیز کا وسیلہ نہیں ہوتا، اس لیے دعا کو وسیلہ کہا گیا ہے۔ تو اعمال آپ کو ڈائریکٹ اللہ تک پہنچا دیتے ہیں، نماز آپ کو ڈائریکٹ اللہ تک پہنچاتی ہے، جہاد آپ کو ڈائریکٹ اللہ تک پہنچاتا ہے، تہجد آپ کو ڈائریکٹ اللہ تک۔
تو یہ جو قرآن میں ہے نا اللہ کی طرف وسیلہ تلاش کرو، اس سے مراد ہے نیک عمل کرو. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ آگے چلتے ہیں ہم. تو پہلی بات کیا پتہ چلی کہ جس کے مزاج میں شرک ہوگا اس کو صرف اللہ کا نعرہ پسند نہیں ہوگا. صرف یا اللہ مدد کہیں لکھا ہوا ہو نا اس کو ایک دم کہے گا وہابڑا. کیا ہے وہابڑے کہیں کے، یہ تو نبی کا تذکرہ ہی نہیں کرتے. اور بھائی کس نے کہا ہم نبی کا تذکرہ نہیں کرتے؟ ہم نبی کا تذکرہ کرتے ہیں اس طرح سے جس طرح نبی نے حکم دیا. وہ کیسے حکم دیا؟ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. تو نبی کا تذکرہ کیسے کرنا ہے؟ نبی پر درود بھیج کے، نبی سے مانگ کے تھوڑی کرنا ہے. قرآن نے بھی ہمیں بتایا کہ نبی کا تذکرہ کیسے ہوگا. جیسے قرآن کی آیت پڑھی، خود نبی نے بھی بتایا کہ میرا تذکرہ کیسے ہوگا. فرمایا جو مجھ پر ایک دفعہ درود بھیجتا ہے اللہ اس پر 10 رحمتیں نازل کرتے ہیں. تو اس طرح سے نبی کا تذکرہ ہوگا. آپ جس طرح سے تذکرہ کر رہے ہیں کہ نبی کو اللہ کے ساتھ شریک کر دیں مانگنے میں، جیسے اللہ سے مانگنا ایسے نبی سے مانگنا، یہ والا تذکرہ میرے بھائی اللہ کی نظر میں قبول نہیں ہے. تو یہ آیت بہت زبردست آیت ہے. وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ. اللہ کہتے ہیں جن کا آخرت پر ایمان نہیں، اللہ کا خوف ان کے دلوں سے نکل گیا. ان کے سامنے جب اکیلے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، صرف اللہ یعنی توحید کے ساتھ، تو ان کے دل میں کیا پیدا ہوتی ہے؟ تنگی. ایک جگہ قرآن میں آتا ہے یکادون یسطون بالذین یتلون علیہم آیاتنا. ان کا دل کرتا ہے کہ جو آیتیں پڑھ رہا ہے اس پہ حملہ کر کے مار دیں اس کو. وہ ایک بدعتی مولوی صاحب تقریر کر رہے تھے، وہ کہہ رہے تھے یہ کیا جانے وہابڑے. ہمارا نام وہابی کے کی سپرلیٹو کر دیا وہابڑا. کہتے ہیں یہ کیا جانے وہابڑے کہ نیاز کی بوٹی میں کتنی طاقت رکھی اللہ نے. یہ وہابڑوں کو کیا پتا، ہم نہیں مانتے نا نیاز ویاز کیا ہوتا ہے بھائی. سیدھا سیدھا صدقہ کرو اللہ کی رضا کے لیے، کسی کو بھی دے دو چپکے سے دے دو. یہ ہوتا ہے. یہ کیا حلوے مانڈے مارکیٹ میں چل رہے ہیں. تو وہ اب سر لگا کے تقریر کر رہے تھے. میرے والد صاحب یہ قصہ سنایا کرتے تھے. میرے والد صاحب کی طبیعت میں بڑا مزاح تھا، حالانکہ بڑے روبدار آدمی، لیکن جب آپ ان سے گپ شپ لگاتے تو بڑے طبیعت میں مزاح. وہ واقعہ سناتے تھے گھر میں کہ ایک صاحب تقریر کر رہے تھے، ایک مولوی کہتا ہے یہ کیا جانے وہاں بڑے کہ نیاز کی بوٹی میں اللہ نے کتنی طاقت رکھی ہے. کہتے ہیں ایک کوا نیاز کی بوٹی لے کے اڑا اور اس کے منہ سے قبرستان میں وہ بوٹی گر گئی. جب قبرستان میں گری ہے تو جتنے مردے تھے اللہ نے سب کی بخشش کر دی. ابھی نا ایک دن افطاری پہ 4-5 دن پہلے ایک صاحب مجھ سے ملے، بڑے مل رہے تھے. یہ وہ کہنے لگے بھائی میں گرین چینل ہوں، میں آپ کو نہیں مانتا لیکن بار بار آپ کے بیان سنتا ہوں. میں نے کہا چلو یار چینل ویلے چھوڑو، ابھی پکوڑے کھاؤ کیا تم. خیر اچھے عزت سے کہتے ہیں لیکن میں ایک فلاں مولوی کو سنتا تھا تو مجھے بڑا دھچکا لگا ہے. میں نے کہا کس کو؟ انہوں نے کوئی نام بتایا، مناسب نہیں ہے نام کسی کا. کہتے ہیں یار وہ کرامتوں کے واقعات بتاتے تھے، میں سنتا تھا. ایک دن انہوں نے ایسا کہا، میں نے کہا یہ کچھ زیادہ ہو گئی ہے. کہتے ہیں میں نے کہا یہ کچھ زیادہ ہو گئی. میں نے کہا فار ایگزامپل. کہتے ہیں اس کے بعد سے مجھے تھوڑا جھٹکا لگا ہے. لیکن ہیں وہ اسی چینل میں، مطلب ان کا کسی خاص مولوی سے بدگمان ہو گئے وہ. میں نے کہا کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ بتا رہے ہیں کہ بھائی غوث اعظم کا دھوبی جب قبر میں گیا تو دھوبی سے فرشتوں نے آ کے سوال پوچھا. اب میں نے تو جو ان کے منہ سے سنا شاید الفاظ آگے پیچھے کر لوں. تو دھوبی نے جب ان سے آ کے سوال پوچھا من ربک، اور جو پوچھتے ہیں نا قبر میں، تو انہوں نے کہا تجھے پتہ نہیں ہے میں غوث اعظم کا دھوبی ہوں. یعنی تجھے کس سے پوچھ رہا ہے بھائی، تو کس قسم کی باتیں کر رہا ہے. تو فرشتہ بھی حیران ہے، ابھی یہ تو جواب ہی نہیں دے رہا. اور جواب ریفرنس کس کا دے رہا ہے؟ بھائی میں غوث اعظم کا دھوبی ہوں. تو پھر پوچھا غوث اعظم کو کال ملائی ہوگی یا کیا کیا ہوگا، بھائی آپ کا بندہ ہے. تو انہوں نے کہا وہ تجھے شرم نہیں آتی، میرا بندہ آیا ہوا ہے تو اس سے کیا پوچھ رہا ہے؟ سوالات پوچھ رہا ہے. تو جو میرے ساتھ افطاری میں پکوڑے کھا رہے تھے انہوں نے کہا کہ میں نے کہا یار یہ تھوڑی کیا ہو گئی ہے بھائی، زیادہ ہو گئی. ہم ترکی کے میوزیم میں تھے نا، تو وہاں بڑی چیزیں، یہ حضرت فاطمہ کا کرتا ہے. میں نے کہا ہوگا بھائی ہوگا، ان کے پاس تو ایک ظاہر خلافت عثمانیہ رہی ہے، تو یہ فلانا ہے، یہ ڈمکانا ہے، یہ یوں ہے، یہ وہ ہے. میں سنتا رہا. ایک لاٹھی لٹکی ہوئی تھی. میں نے کہا یہ کیا؟ انہوں نے کہا یہ حضرت موسیٰ کی لاٹھی ہے. میں نے کہا یار تھوڑی زیادہ ہو گئی، تھوڑا سا کیا کر رہو، یہ کچھ زیادہ ہو گئی. مجھے وہی لطیفہ یاد آیا کہ پاکستانی نے کہا ہمارے ہاں لوگ ناک سے کھانا کھاتے ہیں. کسی نے کہا بالکل ناک سے، انہوں نے کہا تھوڑا سا نیچے.
تو مجھے خیال ہوا یہ لاٹھی حضرت موسیٰ کی، تو میں نے کہا تھوڑا سا کم کر لو، کچھ اور کہہ دو، امام ابو حنیفہ کی لاٹھی ہے، امام شافعی کی لاٹھی ہے، امام بخاری کی، تو کچھ سمجھ میں آ جائے گا. یہ تھوڑا سا کیا ہو گئی زیادہ. اچھا مزے کی بات اس میں یہ کہ جب مجھے تعارف کروایا گیا نا حضرت موسیٰ کی لاٹھی، میں سب چیزیں کہہ رہا تھا، اچھا ماشاء اللہ یہ فلاں کا ہے، یہ وہ فلاں کا ہے، ویل ڈن. جب انہوں نے کہا نا حضرت موسیٰ کی لاٹھی ہے، تو میں نے جس اسٹائل سے کہا نا یہ تھوڑی زیادہ نہیں ہو گئی، تو وہ جو میرے ساتھ بندہ تھا نا وہ زور سے کہکا لگا کے ہنسا ہے. اس کہہ رہے مجھے ہنسی آپ کے اسٹائل پہ آئی ہے کہ جو آپ نے کہا نا یہ تھوڑی زیادہ لگ رہا ہے مجھے. اچھا خیر یہ درس نہ رہ جائے بھائی. تو یہ آج سمجھ میں آ گئی. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب صرف ایک اللہ کا نام لیا جاتا ہے نا، صرف وہی، تو ان کو صرف کے لفظ سے چڑ ہے، اللہ سے چڑ بولو نہیں ہے. یہ کہتے ہیں صرف اللہ نہیں ہوگا بھائی، صرف اللہ نہیں ہوگا، کسی اور کو بھی ساتھ میں ملاؤ. تو ہم تو کہتے ہیں مدد صرف کس سے مانگی جائے گی؟ اللہ سے مانگی جائے گی. دوسری بات اللہ تعالیٰ نے انہی آیتوں میں فرمایا، آیت نمبر 42، اللہ یتوفی الانفس حین موتها والتی لم تمت فی منامها. جن لوگوں کو برزخی زندگی سمجھ میں نہیں آتی ان کو اللہ نے سمجھایا ہے ایک مثال سے. اللہ کہتے ہیں جب تم سوتے ہو، نیند میں جاتے ہو، تو تمہارا اس دنیا سے کنیکشن ختم. اس میں بھی اللہ تمہاری روح کو قبض کرتا ہے. کون کرتا ہے روح کو قبض؟ یہ تو سائنسدانوں نے سو کے دیکھ لیا تو ایمان لے آئے، نہیں دیکھا ہوتا تو سائنس نیند کو بھی نہیں کبھی مانتی کہ یہ بھی کوئی چیز ہے. ہم تو جو چیزیں دیکھ رہے ہیں ان کو ایکسپٹ کرتے چلے جا رہے ہیں. تو اب مر کے کسی نے دیکھا نہیں ہے اس لیے اس کا انکار کر دیتے ہیں. تو اللہ کہتے ہیں جیسے نیند میں تمہاری روح اللہ قبض کر لیتا ہے، تو ایسے ہی سوتے میں بھی تمہاری روح قبض ہوتی ہے. نہ نیند میں فنا ہوتے ہو نہ موت کے بعد فنا ہوتے ہو. سارا کھیل کس کا ہے؟ روح کا کھیل ہے یہ. فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَىٰ عَلَيْهَا الْمَوْتِ. جب نیند میں تمہاری روح اللہ کھینچ لیتا ہے تو جس کو زندہ کرنا ہوتا ہے دوبارہ روح لوٹا دیتا ہے، مڑ جاتے ہیں. جس کو موت دینی ہوتی ہے اس کی روح کو روک لیتا ہے. کتنے لوگ سوتے میں مر جاتے ہیں نا، اس کی روح کو کھینچ لیتا ہے. تو یہ روح ہے اور روح کو سائنس ایکسپلین نہیں کر سکتی. آپ کو پتا ہے کچھ چیزوں کو ایکسپلین کیا جا ہی نہیں سکتا، وہاں انسان ہتھیار ڈال دیتا ہے. جیسے آپ دماغ کو سمجھنے کی کوشش کریں گے تو سائنسدان یہ کہتے ہیں پاسبل ہی نہیں ہے، کیونکہ دماغ کو آپ سمجھیں گے دماغ سے ہی. تو اس کے لیے کوئی آپ کے دماغ سے اوپر کا دماغ ہوگا جو آپ کے دماغ کو پڑھے گا، پھر آپ سمجھ پائیں گے. اور اوپر کا دماغ، اوپر سے مراد ہمارے مینٹل لیول سے اوپر کسی کا مینٹل لیول ہوگا تو وہ سمجھے گا، وہ اللہ ہی سمجھ سکتا ہے. ہم تو سوچیں گے اسی دماغ سے سوچیں گے نا، اور اس دماغ کی ایک لمٹ ہے، اس سے آگے وہ دماغ بڑھ نہیں سکتا. تو یہ پاسبل ہی نہیں ہے. سمجھتا ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ تو اسی طرح سے روح کا بالکلیہ سمجھنا یہ کسی کے لیے ممکن ہے ہی نہیں. اور روح ہی حیات ہے، لہذا حیات کو حقیقی معنی میں سائنس ایکسپلین کر ہی نہیں سکتی. اللہ نے اس کو 2 لفظوں میں ایکسپلین کر دیا کہ اللہ کی کلمہ کن کی طاقت سے جو انسان میں زندگی پیدا ہوتی ہے اس زندگی کا نام کیا ہے؟ حیات ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ اسی سے یہ بھی پتا چل گیا کہ جناب اب پھر وہ اختلافی مسئلے آ جاتے ہیں، ہم آ گئے تو ایک جلدی انہوں نے نمٹانے دو نا، یہ بھی اجماعی مسئلہ ہے نا حضرت عیسیٰ کی حیات. جناب پروفیسر غامدی صاحب کہتے ہیں کہ قرآن مجید میں آتا ہے یا عیسیٰ انی متوفیکا، اے عیسیٰ میں تجھے وفات دوں گا، ورافعک الیہ، اور میں تجھے اپنی طرف اٹھا لوں گا. تو غامدی صاحب کہتے ہیں دیکھو وفات دوں گا کا مطلب تو موت دینا ہوتا ہے، اس کا مطلب اللہ نے عیسیٰ کو موت دی ہے. اس آیت سے پتہ چل رہا ہے کہ وفات کا اصل مطلب عربی میں موت نہیں ہوتا. موت کے معنی میں یہ لفظ استعمال ہوا تو ہے لیکن اس کا اصل مقصد موت نہیں ہے. اگر موت ہوتا تو دیکھو اللہ یتوفی الانفس، اللہ روحوں کو کھینچ لیتا ہے حین موتہا، ان نفس کی موت کے وقت. اب یتوفا کا معنی اگر موت دینا ہوتا تو کیا مطلب اللہ روحوں کو موت دے دیتا ہے انسان کی موت کے وقت؟ یہ مطلب ہوتا؟ اللہ تو کہہ رہے ہیں جب تمہاری موت کا وقت آتا ہے میں روح کو یتوفا وصول کر لیتا ہوں. یہاں موت ترجمہ کسی بھی صورت میں ہوتا ہی بن ہی نہیں سکتا. دیکھو توفا کا لفظ نکلا ہے وفا سے. اردو میں وفا کسے کہتے ہیں؟
پورا پورا چکا دینا، اسی کو کہتے ہیں نا وفا. یہ جو خشک موضوعات ہوتے ہیں میں ترنم سے اس لیے پڑھتا ہوں تاکہ سمجھ میں آ جائیں آرام سے، پیچیدگی میں نہ جائیں. کہتے ہیں نا فلاں نے وفا کی ہے میرے ساتھ، کیا مطلب؟ میں نے قربانی دی تھی، اس نے اس قربانی کا پورا پورا بدلہ چکایا. وفا پورا پورا کسی کو کوئی چیز دے دینا، اور توفا باب تفعل میں پورا پورا وصول کر لینا. تو توفا کا اصل معنی عربی میں وصول کرنا ہے، موت دینا نہیں ہے. اگر باڈی روح کے ساتھ وصول کر لی تو اس کا مطلب کیا ہے؟ پورا جسم وصول کر لیا. اور اگر صرف روح وصول کی ہے، باڈی چھوڑ دی، تو صرف روح وصول کی ہے. سمجھتے ہو یہاں کیا اللہ فرما رہے ہیں؟ اللہ یتوفی الانفس، اللہ روحوں کو کھینچ لیتا ہے، وصول کر لیتا ہے، حین موتہا، اس نفس کی موت کے وقت. تو موت کے وقت اگر اللہ موت دیتا، روح کو موت دیتا، تو روح کو موت تھوڑی آتی ہے، پھر وصول کس چیز کو کیا ہے؟ سمجھتے ہو؟ تبھی آگے اللہ کہتے ہیں جس کو موت دینے کا ارادہ ہوتا ہے اس کی روح نہیں لوٹاتا، روک کے رکھ لیتا ہوں اپنے پاس. اور جس کو زندہ کرنا ہوتا ہے، جو روح لی تھی واپس، اس کو باڈی کو واپس کر دیتا ہوں. سمجھ میں آ رہا ہے؟ تو توفا کا اصل مطلب کیا ہوا؟ وصول کر لینا. ہاں موت کے معنی میں استعمال ہوا ہے، لیکن اصل مطلب اس کا وصول کرنا. تو اب میں آیت کا ترجمہ کرتا ہوں. اللہ کہہ رہے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کو، یا عیسیٰ انی متوفیکا، اے عیسیٰ میں تجھے وصول کر لوں گا. ورافعوک الیہ، اس کی صورت کیا ہوگی؟ کس طرح سے اللہ تو مجھے وصول کرے گا؟ رافعوک الیہ، یہ عطف تفسیری ہے، آگے ڈیٹیل بیان کر رہا ہے یہ. واو، رافعوک الیہ، میں تجھے اپنی طرف اٹھا لوں گا، پوری باڈی سمیت تجھے اٹھاؤں گا میں اپنی طرف، اس طرح سے میں تجھے وصول کروں گا. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ اس لیے غامدی صاحب نے اس آیت کے ترجمے میں ڈنڈی ماری ہے. سمجھتے ہو؟ تبھی میں کہتا ہوں اسلاف سے علم لوگے تو فائدے میں جاؤ گے، اس زمانے کے لوگوں سے پوچھو گے تو ضلوا واضلوا، خود بھی گمراہ ہوئے اور تمہیں بھی گمراہ کریں گے. تو یہ امت کا اجماعی عقیدہ ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر موت واقع نہیں ہوئی ہے، اور حضرت عیسیٰ آسمانوں پہ زندہ ہے. اور حدیث میں آتا ہے لا تجتمع امتی علی ضلالہ، میری امت گمراہی پہ جمع نہیں ہو سکتی. تو جب امت کا اجماعی عقیدہ ایک دفعہ بن گیا کہ حضرت عیسیٰ زندہ ہیں، تو اب اس سے انحراف کرنا کسی بھی دلیل کی بیس پہ جائز نہیں ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ آگے چلتے ہیں ہم. اللہ نے انسان سے ایک شکایت کی ہے، فَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَانَا. اللہ کہتے ہیں جب انسان کو کوئی ٹینشن ہوتی ہے نا، گڑ گڑاتا ہے ہمارے سامنے. سارے نیک شریف شرفا قسم کے بنے ہوئے ہوتے ہیں. ثُمَّ إِذَا خَوَّلْنَاهُ نِعْمَةً مِنَّا، جب مصیبت دور کر کے ہم اسے خوشیاں دے دیتے ہیں، قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَى عِلْمٍ عِنْدِي، ایکچولی میرے پاس ایک نالج ہے، میں نے اس کی ایک تدبیر اختیار کی ہے، اس کی وجہ سے مجھے یہ نعمت ملی ہے. اللہ کہاں بھائی؟ اللہ کا اس میں کیا لینا دینا ہے؟ میں کیوں نماز روزہ شروع کر دوں، داڑھی رکھ لوں، میں عورت ہوں تو پردہ کر لوں؟ ٹینشن تھی. ابے تو پھر اس ٹینشن میں کیوں اتنا پریشان تھا؟ یار اللہ سے دعا مانگو، یار کوئی وظیفہ بتا دو، ہے بھائی؟ بول دیتا یار یہ تو ٹینشن آئی ہے تو مجھے اللہ سے مانگنے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے. کیا ہوتا ہے دیکھو، بیمار ہوتے ہیں نا تو وظیفے بھی مانگ رہے ہیں، دعائیں بھی مانگ رہے ہیں، جھاڑ پھونک بھی کروا رہے ہیں، یہ بھی کر رہے ہیں، وہ بھی کر رہے ہیں، اور دل میں خیالات بھی آ رہے ہوتے ہیں یار اللہ ٹھیک کر دے تو اب میں نماز پڑھوں گا انشاءاللہ. جب ٹھیک ہو جاتا ہے، ایکچولی اصل میں ڈاکٹر صحیح نہیں تھا جس سے میں کائنڈلی پہلے علاج کرا رہا تھا، غلط دوا دے دی تھی، اب صحیح دی ہے. ابھی میں نا بہت عرصے بعد اتنا لمبا بیمار ہوا ہوں رمضان میں نا مجھے ہوتا ہے گلا خراب ہوا 2-4 دن میں ٹھیک. یہ بہت کوئی ڈاکٹر نے بتایا کہ وائرل پھیلا ہوا تھا، وہ اٹیک کیا تھا اس نے. میں حقیقت بتاؤں مایوس سا ہونے لگا تھا کہ میں ٹھیک ہونے والا، اتنا گلا میرا پک گیا تھا نا، اتنی اینٹی بایوٹک کوئی اثر نہیں. لیکن دن کے بعد تھڑاک سے وہ سارا علامتیں، گلا تو بیٹھا ہوا ہے، وہ تو ویسے ہی بیٹھا ہوا ہے نا، رمضان میں ویسے ہی گلا بیٹھا ہی رہتا ہے میرا. تو مجھے خیال ہوا دیکھو انسان مایوس ہو جاتا ہے. میں تو وصیتیں کرنے لگا تھا کہ بھائی اگر میں چلا گیا ہسپتال میں تو یہ وغیرہ وغیرہ نا. تو ٹھیک ہونے پر آتا ہے ایسے بھول جاتا ہے اور پھر ڈاکٹروں کے کھاتے میں ڈال دیتا ہے. ایکچولی اصل میں میڈیسن تھوڑی چینج کی، حالانکہ میڈیسن چینج کر کے بھی ٹھیک نہیں ہو رہے تھے، بغیر چینج کے بھی ٹھیک نہیں ہو رہے تھے. تو
میں نہیں کہہ رہا کہ ڈاکٹر کا اس میں دخل نہیں ہوتا بھائی، ڈاکٹر کی دوا اگر آپ کو لگتی ہے تو اس میں بھی کس کے ارادے کا دخل ہوتا ہے؟ اللہ کے ارادے کا. کتنے لوگ ہیں اچھے بھلے تھے، ڈاکٹر کے پاس علاج کے لیے گئے، ٹیکا لگا کے بندہ ہی مار دیا ڈاکٹر نے. پھر ڈاکٹر آرام سے کہہ دیتے ایکچولی سائڈ افیکٹ. ایکچولی اصل میں تو وہ 100 میں 1 کو سائڈ افیکٹ ہو جاتا ہے، اس کا ری ایکشن ہوتا ہے، تو یہ انجیکشن نے ری ایکٹ کر دیا اصل میں. بھائی کچھ بھی کیا، موت زندگی کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے. تبھی تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، میں جب بیمار ہوتا ہوں تو مجھے شفا کون دیتا ہے؟ اللہ. تو بھائی ہم ملحد نہیں ہیں، ہم مادہ پرست نہیں ہیں کہ ہر چیز اسباب کے کھاتے میں ڈال دیں. ہم کس پر ایمان رکھتے ہیں؟ اللہ پر. اسباب میں جان ڈالنا بھی اللہ کا کام، اسباب سے جان نکالنا بھی کس کا کام؟ اللہ کا کام. تو اللہ کہتے ہیں انسانوں میں بہت سے ایسے ہیں ٹینشنوں میں آتے ہیں، او ہو بھائی اللہ اللہ ہی لگا ہوا ہے. جب ٹھیک ہو گئے تو پھر یہ پہلے تو دعا مانگ رہے ہوتے ہیں اللہ نے کی، اللہ تو ٹھیک کر دے، اللہ تو ٹھیک کر دے. جب ٹھیک ہو گیا تو پھر یہ نہیں کہہ رہے اللہ نے ٹھیک کیا، کہہ رہے ہیں وہ اصل میں نے وہ دماغ اپنا استعمال کیا. تیرے بھائی کے پاس دماغ تو تجھے پتا ہے بہترین دماغ، تیرے بھائی کے پاس تجھے پتا ہے دماغ کیا ہے؟ بہترین دماغ ہے، اور پھر قابلیت بھی ہے. جیسے غربت میں جب غریب تھے تو پیسہ نہیں تھا، رو رہے تھے، دعائیں مانگ رہے تھے، پیسہ آ گیا. مائنڈ ہے یار، مائنڈ ہے. یہ جو لوگ غریب ہیں نا، یہ اپنی نااہلی سے غریب ہیں. ان لوگوں کے پاس میرے جیسا دماغ ہوتا، میرے جیسی صلاحیت ہوتی، نوٹ چھاپنے کی مشینیں بنتے. یہ کمبختوں کو پیسہ کمانا آتا ہی نہیں ہے، پوچھتے بھی نہیں ہے، مجھ سے مشورہ بھی نہیں لیتے. ابے جب تیرے پاس پیسہ نہیں تھا، غریب تھا، تو اللہ کے سامنے کیوں رو رہا تھا؟ پھر آ کے کہہ دیتا اے اللہ، اللہ سے کچھ نہیں ہوتا، میرے پاس مائنڈ ہے، میں غریب ہوں، دوبارہ کیا بن جاؤں گا؟ دولت مند. تو پہلے مایوس ہو جاتا ہے. تو اللہ نے ہمیں بتایا کہ ٹینشن میں مایوس مت ہونا. جب ٹینشن ہے وہ بھی اللہ نے دی، ٹینشن دور بھی کون کرے گا؟ اللہ کرے گا. تو پریشانیوں میں مایوس نہیں ہونا، خوشیوں میں اترانا نہیں ہے. سمجھتے ہو؟ یہ اس آیت کا حاصل ہے. آگے چلتے ہیں ہم، یہ بڑی زبردست آیت ہے آگے. قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ. اللہ نے کہا دیکھو میرے کچھ بندے ایسے ہیں جن کی زندگی گناہوں میں نہیں بلکہ کبائر میں گزری ہوگی، بڑے بڑے گناہوں میں. زندگی کے کسی موڑ پر ان کو خیال آئے گا کہ ایک دن موت بھی ہے، ہم نے اللہ کو منہ بھی دکھانا ہے، اب ہم توبہ کر کے نیک بنتے ہیں. شیطان کہے گا کہ اتنی 100 چوہے کھا کے بلی چلی حج کو، اتنے لوگ تم نے مار دیے، اتنی شرابیں پی لی، یہ کر لیا وہ کر لیا، اب کہاں سے توبہ قبول ہوگی؟ تو اللہ نے قرآن کی آیتوں کا حصہ بنا دیا اپنے اس کلام کو کہ اے نبی ان سے کہہ دیجئے اسرفوا علی انفسہم، جنہوں نے اپنے نفس پر زیادتی کی ہے، تھوڑے بہت گناہ نہیں کیے، بہت زیادہ گناہ کیے ہیں. لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو. ہمارے یہاں شاید کا مطلب پتہ ہے کیا سمجھا جاتا ہے؟ بندہ گناہ بھی کر رہا ہے اور کہہ رہے اللہ غفور رحیم ہے، ہم اللہ سے مایوس نہیں ہیں، 2 بوتل اور لے کر آیا، لے آ یار، ڈھکن کھول جلدی سے، اللہ بخشنے والا ہے. رمضان کے روزے نہیں رکھ رہے، کوئی بات نہیں یار، اللہ کیا ہے؟ بولو، بخشنے والا ہے. یہ مطلب نہیں ہے میرے بھائی. اللہ جب کہتے ہیں نا میری رحمت سے مایوس مت ہو، مطلب یہ کہ توبہ کرنا کا اگر ارادہ ہے کر لو، معاف کر دوں گا. یہ مطلب نہیں ہے کہ توبہ کیے بغیر ہی معاف کر دوں گا. تبھی اللہ کہتے ہیں جن لوگوں نے گناہ کر کر کے اپنے نفس پہ ظلم کر لیا ہے، اللہ کہتے ہیں لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو. کیا مطلب؟ آگے اللہ کہہ رہے ہیں وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ، اپنے رب کی طرف رجوع کرو، اب آ جاؤ اللہ کی طرف. وَأَسْلِمُوا لَهُ، اپنے آپ کو مکمل اللہ کے سپرد کر دو. مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ، اس سے پہلے کہ تم پر عذاب آئے. ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ، پھر تمہاری مدد نہیں ہوگی. یہ ذہن میں رکھنا. ابھی تمہیں خیال آ گیا نا توبہ کا، معاف کر دے گا اللہ، لیکن ایک ٹائم ایسا آئے گا معافی کا دروازہ بند. وہ کون سا ٹائم ہے؟ موت. حدیث میں آتا ہے اللہ اپنے بندے کی توبہ اس وقت تک قبول کرتے ہیں جب تک موت کا جھٹکا، غرغرہ جسے کہتے ہیں نا، سانس اکھڑنا شروع ہو گیا موت کے وقت، جب تک وہ نہیں لگتا اس سے پہلے پہلے توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے. آگے اللہ فرماتے ہیں وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُمْ،
اللہ نے جو تم پہ خوبصورت کلام نازل کیا ہے اس کو فالو کرنا شروع کر دو. سمجھ میں آ رہا ہے توبہ کسے کہتے ہیں؟ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونے کا کیا مطلب ہے؟ اللہ کہتے ہیں چلو اب آ جاؤ, اب اس قرآن کو فالو کرنا شروع کر دو. ہماری خواتین پردہ نہیں کر رہی, اللہ غفور الرحیم ہے. اللہ کہتے ہیں میں غفور الرحیم ہوں, توبہ کرو اور آج کے بعد اس قرآن کو فالو کرنا شروع کر دو. قرآن میں اللہ نے عورت کو پردے کا حکم دیا کہ نہیں دیا؟ اللہ کہتے ہیں چلو آج سے کر لو, پچھلا سارا کیا کر دوں گا؟ معاف. ہم ایسے ڈھیٹ ہیں, معافی بھی مانگ رہے ہیں اور اپنی غلطیوں کو چھوڑنے کے لیے بھی تیار نہیں ہے. اس پر اکثر میں ایک واقعہ سناتا ہوں. واقعہ کوئی مستند نہیں ہے, بعض واقعے غیر مستند ہوتے ہیں, لیکن ان سے جو سبق ملتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ بڑا زبردست سبق ہوتا ہے. تو وہ چیز جھوٹ کے زمرے میں نہیں آتی ہے. کہتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس شیطان آیا اور کہنے لگا آپ اللہ سے ہم کلام ہوتے ہو, اللہ سے پوچھنا کہ میں نے آدم کو سجدے سے انکار کیا تھا. اللہ کہتا ہے کہ جتنا بھی بڑا گناہ ہو توبہ سے معاف ہو جاتا ہے, تو اللہ سے پوچھ کے آئیں کہ میں آج توبہ کے لیے تیار ہوں, کیا میرا گناہ معاف ہو جائے گا؟ بھائی میں تیار ہوں توبہ کے لیے, کیا میرا گناہ معاف ہو جائے گا؟ اتنے لوگوں کو جہنم میں پھینکوا دیا تھا اس نے, کتنے کو اب تک پھینکوا چکا ہے نا جہنم میں. موسیٰ علیہ السلام کے دور تک بھی بہت سارے لوگوں کو پھینکوا دیا تھا. اب آ رہا ہے پوچھنے کے لیے کہ بھائی میں اگر توبہ کروں معاف ہو جائے گا؟ حضرت موسیٰ نے اللہ سے پوچھا اللہ شیطان توبہ کرے گا تو کیا معاف, توبہ کرے گا تو معاف ہو جائے گا اس کا گناہ؟ اللہ نے کہا میرا توبہ کے بارے میں قانون سب کے لیے, جو بھی توبہ کرے گا اس کا گناہ معاف ہو جائے گا. یہاں تک میں اور آپ, ہم اور شیطان متفق ہیں. ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ بھائی اللہ سارے گناہوں کو معاف کر دے گا اگر ہم توبہ کریں. آگے طریقے میں وہی کام ہم کر رہے ہیں جو شیطان نے کیا تھا. جب موسیٰ علیہ السلام نے شیطان کو آ کے بتایا کہ بھائی اللہ کہہ رہے ہیں تو بھی توبہ کرے گا تیرا گناہ بھی کیا ہو جائے گا؟ معاف. شیطان بڑا خوش ہو گیا, لے بھائی اتنے بندوں کو جہنم میں پھینکوا دیا میں نے اور اتنے شتونگڑے پیدا کر لیے. شیطان تو 4 کیا 8 شادیاں کرتا ہے, پیدا ہی کرتا چلا جا رہا ہے شتونگڑے. اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ شیطان کی اسپیڈ سے تو اپنی اسپیڈ بڑھاؤ کم از کم, تاکہ توحید پرست پیدا ہوں, ورنہ شتونگڑے زیادہ پیدا ہو رہے ہیں. انسان کے بچے توحید پرست. ہم غیر مسلموں کو تھوڑی ترغیب دے رہے ہیں کہ زیادہ اولاد بڑھاؤ, ہم تو مسلمانوں کو ترغیب دے رہے ہیں تاکہ دنیا میں توحید پرست لوگ زیادہ تعداد میں آ جائیں. اچھا خیر, یہ پھر شیطان بیچ میں کچھ اس نے کچھ آیا تھا, اس سلسلے میں حاضر ہوا تھا تاکہ موضوع کو کیا کرے, وہ چینج کرے. لیکن شیطان اس سے بہت ناراض ہوتا ہے جب میں 4 شادیوں کی بات کرتا ہوں, یہ ذہن میں رکھوں. شیطان کہتا ہے میرا تو زنا کا سارا پروگرام ہی اڑ گیا. ٹھیک ہے, وہ بہت غصہ ہوتا ہے. اچھا خیر, تو موسیٰ علیہ السلام نے شیطان سے کہا کہ اللہ کہہ رہے ہیں تیری توبہ قبول ہو جائے. شیطان بڑا خوش ہو گیا, لے بھائی اتنے بندے بھی پھینکوا دیے اور توبہ کروں گا, توبہ بھی کیا 27ویں رات کو اٹھ کے روؤں گا ختم قرآن کے موقع پر, اگلا پچھلا سب معاف. تو شیطان نے کہا کہ اچھا اللہ سے توبہ کا طریقہ پوچھ لیں. شیطان کا مقصد یہ تھا کہ 27ویں رات میں رونا مناسب رہے گا یا حجر اسود پہ کھڑے چوم کے توبہ مناسب رہے گی یا ملتزم کی دیواروں سے رخسار لگا کے رونا مناسب رہے گا. طریقہ بتائیں. جیسے ہم بھی یہی سمجھتے ہیں نا کہ بھائی ملتزم سے لگ کے رو لیے سب اگلا پچھلا معاف, 27ویں رات میں کلابازیاں کھا لیں سب اگلا پچھلا معاف. تو شیطان کے بارے میں بھی, شیطان کو بھی کسی شیطان نے یہ سمجھایا ہوا تھا, اس سے بڑے شیطان نے. تو شیطان نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا بھائی اب ایکچولی ذرا مجھے طریقہ پتہ چل جائے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ میاں سے پوچھا, اللہ شیطان طریقہ پوچھ رہا ہے. تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا, اللہ نے فرمایا کہ شیطان سے کہو بھائی تیرا جرم یہ تھا کہ آدم کو سجدہ نہیں کیا تھا نا, اس جرم پہ سزا ملی ہے, تو اب اس کی تلافی تو یہ ہوگی کہ آدم کو سجدہ کر. اب آدم نہیں ہے تو میں تجھے خصوصی پیکج دے رہا ہوں کہ ان کی قبر پہ سجدہ کر لے تو میں مان لوں گا آدم کو کیا. یہ تیرے لیے اسپیشل پیکج ہے, ورنہ تو اصولی طور پر آدم زندہ ہوتے تو کرتے ہیں نا, اب تو قبر میں ہے, قبر کو کر لے مان جاؤں گا, چل معاف کر دوں گا سب کچھ. شیطان نے کہا نہیں بھائی یہ نہیں ہو سکتا, جب وہ زندہ تھے سامنے موجود تھے نہیں کیا, میں نے اپنی انسلٹ محسوس کی ہے اس میں کہ تو مٹی سے بنی ہوئی چیز کو سجدہ کروں, وہ جو آگ سے بنی ہوئی ہے, یہ نہیں ہو سکتا.
تو اب وہ تو مٹی میں چلے گئے, اب قبر کو سجدہ کرنے میں تو اور زیادہ انسلٹ ہے. یہ نہیں ہوگا. توبہ کرنے کے لیے میں تیار ہوں, حج بھی کرنے کے لیے تیار, عمرے کے لیے بھی تیار, تہجد کے لیے بھی تیار. سجدہ کیسے ہو سکتا ہے بھائی؟ میں سمجھا پا رہا ہوں. اللہ نے کہا پھر توبہ بھی تیری شرطوں پہ نہیں ہوگی, توبہ کس کی شرطوں پہ ہوگی؟ میری شرطوں پہ. تو ہمارے ساتھ بالکل میرے بھائی یہی حال ہے. لوگ حج کرنے جاتے ہیں, بھائی حج سے پہلے معافی مانگ رہے ہو تو بھائی کہاں سنا سب کچھ معاف کرنا؟ میں تو نہیں معاف کرتا. کیوں بھائی؟ تو نے کیا میرے پیسے چرائے ہیں؟ تو پیسے دے واپس لا کے یار. بہنوں سے معافی مانگ رہے ہیں, بھائی کہاں سنا سب. ابے تو اس کی وراثت دے کے جا جو تو نے کھائی ہوئی ہے. سمجھتے ہو؟ ابا کا انتقال کو 20 سال ہو گئے, کروڑوں روپے کے مکان پہ باپ بن کے قبضہ کر کے بیٹھا ہوا ہے, بہنوں کا حصہ روکا ہوا ہے, طارق روڈ کی 6 دکانیں ہیں, بیریا ٹاؤن کے 4 پلاٹ ہیں. توبہ کرتے رہیں گے, معافیاں مانگتے رہیں گے, حق دینے کے لیے تیار نہیں. آدم کا حق تھا نا کہ ان کو سجدہ کیا جائے جب اللہ نے کہا ہے, شیطان آدم کو یہ حق دینے کے لیے تیار نہیں ہوا. آج بھی یہی ہو رہا ہے. نماز پڑھتے نہیں ہے بھائی, تم نے اللہ کو نماز قضا کر کے ناراض کیا. اب اللہ سے توبہ کرو, معاہدہ کرو, اے اللہ آئندہ میں پابندی سے نماز پڑھوں گا, اور جو چھوٹ گئی ہیں ان کی تلافی کروں گا, میں قضا پڑھوں گا میں ان کی. اس کے لیے تیار نہیں ہیں آپ. تو جب بھائی آپ خود ہی بخشش چاہتے نہیں ہو, خالی پیلی کے بول ہیں آپ کے پاس, آپ نے کسی کا پیسہ دبایا ہوا ہے, 1 کروڑ روپے کھا گئے, آپ دے ہی نہیں رہے, آپ اس کے پاس آ کے کہتے ہو بھائی صاحب معاف کر دو. وہ کہتا ہے یار تو نے 6 مہینے میرے پیسے دبائے, میرے دل پہ آرے چلے ہیں, کھانے کو روٹی نہیں تھی, چل دیر آیا درست آیا, میں معاف کرنے کے لیے تیار ہوں, چل. وہ تو یہ سمجھے گا اب یہ دے رہا ہے پیسے نا, چل یار دے دے. دوں گا تو بھائی ابھی بھی نہیں, دینے کے لیے سلسلے میں تھوڑی آ جاؤں میں. اصل میں ایکچولی عمرے پہ جا رہا تھا, تو میں نے کہا سب سے معافی تلافی کر کے جاؤ. کہا یہ تکلف کی ضرورت نہیں ہے, نکلو پتلی گلی سے یہاں. تو ہمارے یہاں عورت پردہ نہیں کر رہی, اللہ سے معافی مانگ رہی ہے. ٹھیک ہے چلو, نہ مانگنے سے تو کچھ تو اللہ کو کسی طرح سے یاد کرو, ایسا نہ ہو استغفار ہی چھوڑ دیں. داڑھی نہیں رکھ رہے لوگ, نماز نہیں پڑھ رہے لوگ, بد نظری نہیں چھوڑ رہے, فحش فلمیں دیکھ رہے ہیں. توبہ کرو بھائی, چھوٹ نہیں رہی, چھوڑنے کی کوشش تو کرو. 100% نہیں ہو رہا, 50% تو کرو, 90% تو کرو, 99% تو کرو. کچھ تو ہمت. آپ نے 1 کروڑ روپے کھائے ہوئے ہیں, باپ سے نہیں نکل رہے, تو کم از کم وعدہ تو کر لو یار, جب ہوگا دے دوں گا. دینے کا تو پروگرام ہی نہیں ہے. آپ کہو یار 1 کروڑ کھا کے بیٹھا ہوں, اب 1 کروڑ نہیں ہے, ہر مہینے 50,000 لے لیا کر, شاید اس کو ترس آ جائے کہ چل یار تھوڑا تھوڑا کر کے دے یار, ہر مہینے 10,000 دے دیا کر, چلو یار تھوڑے تھوڑے یار, چلو 10 بھی نہیں ہے, جب ہوں گے وعدہ کر رہا ہوں میں کوشش کروں گا دینے کی. نہ دینے کا تو نام ہی نہیں لے رہے. سوری, معافی معافی, پاؤں میں گر گر کے رو رہا ہے, معافیا مانگ رہا ہے. وہ کہہ رہے میرے پیسے, پیسوں کی بات نہیں کرنا مجھ سے, پیسوں کے سلسلے میں تو میں آیا ہوں ہی نہیں. وہ کہہ رہے شاید تیرے پاس ہے نہیں, ختم ہو گئے. ختم ہو گئے یا نہیں ہو گئے یہ میرا مسئلہ ہے, یہ آپ کا مسئلہ نہیں ہے. میں آپ سے معافی مانگتا ہوں, بس مجھے معاف کر دو. وہ کہے گا بھائی یہ ڈرامہ کسی اور کے سامنے جا کے کرو, مجھے کیا تم نے بے وقوف سمجھا ہوا ہے, وہی کہے گا نا. تو ہم یہی کام کس کے ساتھ کر رہے ہیں؟ اللہ کے ساتھ کر رہے ہیں. تو بھائی توبہ کرو گے تو بخشش ہوگی, اب تک جو ہو گیا اس کو چھوڑنے کی کوشش کرو, پھر بخشش ہوتی ہے. آگے اللہ نے دھمکی دی ہے, اللہ فرماتے ہیں ان تقول نفس یا حسرۃ علی ما فرطت فی جنب اللہ. آج اگر توبہ نہیں کی نا, ایک ایسا ٹائم آنے والا ہے جو موت کا وقت ہوگا, اس میں کہو گے ہائے افسوس, میں نے اللہ کے بارے میں کیسی غفلت کی, کیسی نافرمانی کی. اس وقت ایڑیاں رگڑو گے تم. ابھی تو زندگی کے مزے ہیں نا, سب کچھ چل رہا ہے, فوش فلمیں بھی دیکھی جا رہی ہیں, لڑکیوں سے گپیں بھی ماری جا رہی ہیں. یہ طاقتیں آپ میں ہر وقت موجود نہیں ہوں گی. آپ جب مرنے لگو گے آپ کو پتا ہے ابھی میری روح نکلے گی اور پھٹے پہ مجھے لٹایا جائے گا, پھر قبر کے اندر لٹایا جائے گا. اتنی موٹی موٹی سلیں رکھ کے ایک سوراخ بھی نہیں چھوڑتے مردے کے لیے کہ تھوڑا سانس ہی لے لے کہیں سے, وہ کوئی روشنی کی جگہ نہیں چھوڑتے. اور جو کہتے ہیں نا ہمارا ٹائم پاس نہیں ہوتا, اصل میں فلمیں ڈرامے دیکھے بغیر, حضرت حکیم اختر صاحب رحمہ اللہ بڑی پیاری بات کرتے تھے, فرماتے تھے ٹائم پاس نہ ہوتا تو قبر میں کیسے پہنچتے.
یہ اتنے مردے جو قبروں میں ہیں سب کا ٹائم پاس ہوا ہے تبھی تو پہنچے ہیں. ٹائم رکا ہوا ہوتا تو مرتے ہی نہیں کبھی. ٹائم سب کا پاس ہو رہا ہے, کسی کا نماز پڑھ کے, اچھے کام کر کے, کسی کا سٹے لگا کے, فلمیں دیکھ کے, ڈرامے دیکھ کے, لڑکیوں سے باتیں کر کے. ٹائم میرے بھائی سب کا پاس ہوگا اور اینڈ سب کا ایک جیسا ہونے والا ہے. وہ کیا ہے؟ سب کچھ چھوٹ جائے گا. یہ جو آپ کی محبوبائیں ہیں نا جو تم لوگوں نے پالی ہوئی ہیں اور صبح شام دل دینے کی باتیں کرتے ہو, تھوڑا سا لکوا ہو جائے پھر دیکھو تمہیں کون پوچھتا ہے. اور تمہاری گرل فرینڈ کو تھوڑا سا فرما آڑا ترچھا ہو جائے بس, تم بھی کہو گے بھائی مجھے اگر محبت ہی کرنی اپنی ماں سے نہیں کروں تجھ سے کیوں کروں میں. جب ٹیڑھی ہو گئی نا, تھوڑی سی لکوا ہو گیا آپ کی گرل فرینڈ کو, تھوڑا سا فرما ٹیڑھا ہو گیا, جیسے ہی آپ ملو گے آپ بولو گے واٹس گوئنگ آن, کیا ہو رہا ہے, واٹس ہیپننگ. وہ جواب میں کہے میں آپ کی محبوبہ, آپ مجھے دل دیا تھا آپ نے, وہ کہ دیا تھا آپ نے. وہ کہ آپ محبت کریں تو آپ جواب میں پتہ کیا ہوگا, ماں سے نہیں کر لوں جس نے مجھے گود میں پالا ہے, میری نجاستیں صاف کی اس نے راتوں کو اٹھ کے, میرے لیے اتنی قربانیاں دی, اس سے نہیں کر لوں؟ کرنی ہے تو بھائی اس سے کروں گا میں. تو یہ ہے یہ دنیا کی بولو محبت, جس کو کہہ رہے ہیں دل دے دوں گا اور اس کے لیے خودکشیاں. ماں کی محبت میں نے کوئی کھمبے سے لٹکتا ہوا نہیں دیکھا. گرل فرینڈ میں لٹک رہے ہیں, نہیں ملی تو لٹک گیا وہاں جا کے, وہاں لٹک گیا, وہاں لالے سے دریافت ہوا اور پھر فخر بھی کر رہا ہوتا ہے. جہنم میں جائے گا. اللہ کہے گا مرنا تھا, مرنا تو ویسے ہی حرام ہے خودکشی, لیکن ماں پہ, ملک پہ جان دے دیتا, باپ پہ جان دیتا, ماں پہ جان دیتا. تو اس لیے میرے بھائی جو جتنی محبت ہے نا اس کو اتنا ہی رکھو. یہ اللہ نے سیکس کی ایک انسان میں وہ رکھی ہے تاکہ نسل بڑھے, نکاح ہو اور آگے نسل بڑھے. اس سے زیادہ اس کو لفٹ کرانے کی ضرورت نہیں. اور میاں بیوی میں تو پھر بھی پاکیزہ محبت بھی ہوتی ہے. جب یہی شادی میں تبدیل ہوتی ہے محبت مارکیٹ سے شارٹ, ٹھیک ہے, تبھی تو طلاقیں ہوتی ہیں. گرل فرینڈ بوائے فرینڈ والے نکاح اکثر ناکام ہوتے ہیں کیونکہ پہلے جو جذبات ہوتے ہیں شادی کے بعد وہ رہتے نہیں. شادی کے بعد ذمہ داریاں آ جاتی ہیں, ذمہ داریاں پوری کرتے ہوئے آدمی بھی ڈرتا ہے, بیگم بھی ڈرتی ہے. بیگم کہہ رہی پہلے بوائے فرینڈ تھا, ساس نند کا کوئی چکر ہی نہیں تھا. قائد اعظم کے مزار پہ فاتحہ کے بہانے جاتے تھے, ملاقات کر کے آتے تھے, محبت کی باتیں ہوتی تھی اور جو ہے نا وہ انجوائے کر رہے تھے. اب عورت کہتی ہے اب تو اس کی ماں کی خدمت کرو, اس کی بہنوں کے تانے سنو, اس کے کپڑے استری کرو, ناشتہ بنا کے دو وغیرہ وغیرہ, بیسیوں پہ بچہ پیدا کرو, اس کے لیے اتنی ٹینشن. اور مرد بھی یہ کہتا ہے ابے گیس بجلی کا بل بھی میں دوں اور کماؤں بھی میں, آدھا تو کم بخت یہ کھا جاتی ہے, پہلے تو میں دوستوں میں بھی اڑاتا تھا اب تو سارا یہ کھا جاتی ہے. فوراً دونوں کس کی طرف جاتے ہیں؟ ڈیورس کی طرف. تبھی آپ دیکھ لیں جتنے بھی عظیم انسان ہے نا یہ گھروں میں عظیم نہیں ہوتے, ان کے گھروں میں علیحدگی ہوتی ہے. ایک انگریز کے نا پچھلے سال ایک کلپ دیکھا, وہ بڑا براڈ مائنڈیڈ بننے کی کوشش, ایفیشنسی زیادہ جھاڑتے ہیں نا لوگ تو بدنام بہت ہوتے ہیں. ان میں طلاق ہو رہی ہے نا تو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ ہم میاں بیوی ایکچولی دیکھو کتنے نیک ہیں, کیسے تمیز سے ہم علیحدگی اختیار کر رہے ہیں. تو سوسائٹی کو یہ میسج دے رہے ہیں اتنی محبت سے الگ ہوا کرو. لوگوں نے دبا کے گالیاں دی ہوئی تھی نیچے کیونکہ ان کی عمر اچھی خاصی ہو گئی, بچہ ہے نہیں. لوگوں نے کہا کم بختو اتنے 8-10 سال تم اکٹھے رہو, ایک بچہ بھی تم, یہ کیا تمہاری محبت تھی یار, ایک بچہ بھی تم سے پیدا نہیں ہوا. اب تو الحمدللہ میرے بیان سن کے لوگ آٹو پہ آ گئے ہیں, آٹو پہ نا خود ہی گالیاں دینا شروع کر دیتے ہیں. اور بالکل صحیح کہہ رہے ہو یار, تمہارے اندر اتنی محبت تھی تو چلو ٹھیک ہے تم تمیز سے علیحدگی اختیار کر رہے ہو, لیکن جب کم بختوں تمہارے نسل ہی نہیں ہوگی تو علیحدگیاں ہی ہوں گی. میاں بیوی تو شروع میں محبت ہوتی ہے, اس کے بعد وہ اولاد کی خاطر جڑ کے رہ رہے ہوتے ہیں, ان کی محبت چینج ہو جاتی ہے کسی اور محبت میں. تو انگریزوں کے ہاں ہوتے ہی نہیں. انہوں نے کہا کم بختوں 10 سال میں تمہارے بچہ پیدا نہیں ہوا اور کہہ رہے ہم میوچل انڈرسٹینڈنگ سے کیا ہو رہے ہیں الگ ہو رہے ہیں. تو الگ ہی ہونا تھا اور کیا کرنا تھا. تو ہم نہیں, پاکستانی نے گالیاں دی تھی ہمیں کیوں خراب کر رہے ہو, سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے. چلو آپ آگے چلتے ہیں جلدی جلدی. تو اللہ نے فرمایا ایک دن ایسا آئے گا کہ موت کا وقت آئے گا اور تم حسرت کرو گے اور پھر پتہ ہے کیا کہو گے, لو ان اللہ ہدانی لکنت من المتقین. اللہ پہ الزام ڈال دو گے, اے اللہ تو اگر مجھے ہدایت زبردستی دے دیتا نا تو آج میں بھی جنت میں جا رہا ہوتا. یہ موت کے وقت انسان کی کیفیت ہوتی ہے. بلی کس پہ ڈال رہا ہے؟ اللہ پہ. اللہ تو زبردستی بھی تو مجھے انسان کا بچہ بنا سکتا تھا نا. پھر جب دیکھے گا نا عذاب نہیں ٹل رہا, پھر پتہ ہے کیا کہے گا,
او تقول حین تر العذاب، جب عذاب اپنی آنکھوں سے دیکھے گا، لو ان لی کرۃ فاکون من المحسنین، کہے گا اے اللہ ایک دفعہ دنیا میں جانے کی مہلت دے دے، میں صرف صالح نہیں بنوں گا، محسن بنوں گا۔ محسن کا مطلب اتنا اچھا عمل کر کے آؤں گا نا کہ میرا شمار نیک لوگوں میں نہیں محسنین میں ہو۔ احسان کہتے ہیں کسی بھی عمل میں ایکسیلنسی پیدا کر دینا۔ جب میں آؤں گا نا، یعنی اللہ سے کہے گا دوبارہ دنیا میں بھیج دے، مجھے مہلت دے دے، میں اتنا اچھا عمل کروں گا نا کہ تو یہ نہیں کہے گا گڈ، تو کہے گا ایکسیلنٹ، ایک دفعہ مہلت دے دے۔ یہ کیفیت انسان کی ہوگی کب؟ موت کے وقت۔ لیکن اللہ فرماتے ہیں بلا قد جاءت کا آیاتی، اللہ کہتے ہیں کیوں نہیں بھائی، مہلتیں بڑی ملی ہیں تجھے، میرے پاس تیرے پاس میری نشانیاں آئیں، میں زمین سے نباتات کو پھاڑ کے تناور درخت بناتا رہا، بیج اور دانے گٹلی کو پھاڑ کر آسمان سے بارشیں برساتا رہا، تو پیدا ہوا، پیدا ہوتے ہی تیری ماں کی چھاتیوں میں نے دودھ پیدا کر دیا، سوکھا چارہ تو جانوروں کو کھلاتا تھا، اس سے چکنا گاڑا دودھ نکلتا ہوا دیکھ رہا تھا، میری قدرت کے سارے کمالات دیکھے، تو نے موسیٰ کے واقعے بھی پڑھے، تو نے عیسیٰ کے واقعے بھی پڑھے، تو نے سلیمان اور داؤد کے واقعات بھی پڑھے، تو نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بھی پڑھی۔ اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر وجاءکم النذیر، اللہ کہیں گے کیا میں نے تجھے اتنی عمر نہیں دی تھی کہ تجھے نصیحت حاصل ہو جاتی؟ ٹائم شارٹ تھا تیرے پاس، کیا سوچنے کا موقع ہی نہیں ملا؟ اس لیے یہ عذر اللہ کے ہاں نہیں چلے گا۔ اس لیے میرے بھائی موت سے پہلے انسان کے بچہ بن جائے نا، اس میں فائدہ ہے۔ اور موت کا کوئی پتہ نہیں ہے، بعض دفعہ شیطان کہتا ہے چلو ابھی تو ہم جوان ہیں، تھوڑا اس کو کیا کر دیں، ہم ڈیلے کر دیں، موت کا پتہ نہیں ہے۔ اور ایک بات یاد رکھو، جب آپ گناہوں سے بچتے ہو نا، صرف آخرت میں فائدہ نہیں ہوتا، دنیا میں نقد انعام ملتا ہے۔ خوش زندگی صرف ان لوگوں کی ہوتی ہے جو برائیوں سے بچتے ہیں، اور جو برائیاں کرتے ہیں نا ان کی خوشی کی مثال پتہ ہے کیسی ہے؟ جیسے چرسی اور ہیروئنچیوں کو خوشی ہوتی ہے نشہ کرتے ہوئے، تھوڑی دیر کی خوشی ہے جب تک سٹا لگا رہے ہیں، اس کے بعد جتنے ڈپریشن میں چرسی اور ہیروئنچی ہوتے ہیں نا۔ کل ہمارے ایک دوست نے آئس والوں کا قصہ سنایا، ماں باپ نے اپنے بچے کو کمانے کے لیے دبئی بھیجا، وہ عیاشیوں میں لگ کے آئس پینے لگا۔ اب مجھے نہیں پتا ایسے پیتے ہیں آئس، کوئی آئس والا مذاق نہ اڑائے، بس کو یوں نہیں پیتا، مجھے کیا پتا کیسے پیتے ہیں، میں نے تو کبھی دیکھا، اللہ نہ ہی دکھائے تو اچھا ہے۔ بہرحال جس طرح بھی ناک کے ذریعے دماغ میں ڈال رہے ہیں یا پھیپڑوں میں ڈال رہے ہیں یا سٹا لگا رہے ہیں، واللہ عالم، وہ بچہ کس میں لگ گیا؟ آئس میں۔ ماں باپ کے لیے ایک عذاب جان بنا ہوا ہے وہ، جب اس کو نشہ نہیں ملتا توے اٹھا کے مارتا ہے، گھر میں کسی کا سر پھاڑ دیا، ماں سے بدتمیزی کر رہا ہے، ماں سے لڑ رہا ہے۔ جب پیسے ختم ہو گئے تو اب گھر کی چیزیں اٹھا کے بیچ رہا ہے، ماں پریشان ہے۔ مولانا شریف تھانوی رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے نافرمان اولاد نا انگلی کی طرح ہے جس میں تکلیف دے انگلی، نہ آپ کاٹ سکتے ہو اور نہ آپ رکھ سکتے ہو۔ کیا کریں اس اولاد کے ساتھ؟ گھر کا سارا سامان بیچ دیا، فائلیں اٹھا کے گھر کی رکھ کر آ گیا، گروی پیسے چاہیے ہم، لیکن اس سے نشہ نہیں چھوٹ رہا، صاف کہہ رہا ہے بھائی میں کیسے چھوڑوں اس کو۔ تو لوگ کیا کرتے ہیں، بے وقوف آدمی دیکھے گا جب آئس پی رہا ہے نا تو دیکھیں گے یار کتنا سکون میں ہے، یار اصل عیاشی تو کس کی ہے؟ ان لوگوں کی ہے۔ ابے اصل عیاشی ان کی ہوتی تو یہ ایسی ڈپریشن میں نہ خود جاتے نہ توے سے لوگوں کا سر پھاڑتے۔ تو جتنے گناہ ہیں، زنا کا نشہ، آپ کیا سمجھتے ہو زنا کرنے والا عیاشی کرتا ہے؟ اپنی عیاشیوں کو آگ لگا دیتا ہے زنا کرنے والا، کیونکہ اس کو جو ٹھڑک پیدا ہو چکی ہوتی ہے نا، اس کو اگر ہر دوسرے دن کوئی طوائف نہ ملے اس کا دماغ خراب ہوتا ہے، وہ پاگل ہوتا ہے۔ شادی والا آدمی اپنی بیویوں میں مطمئن، اس کو یہ ٹھڑک نہیں ہوتی، وہ بے سکونی کی طرف جاتا نہیں ہے۔ جیسے جو آدمی شہد کھاتا ہے، دودھ پیتا ہے، کیا اس میں ٹھڑک پیدا ہو جاتی ہے؟ جس دن شہد نہ ملے بے ہوش ہو رہا ہے وہ، بھائی جس دن شہد نہیں ملے گا کھجور کھا لے گا، کیا خیال ہے؟ کھجور نہیں ملے گی گڑ کھا لے گا، گڑ نہیں ملے گا لڈو کھا لے گا، لڈو نہیں ملے گا ایک دن صبر کر لے گا، چلو یار کل کھا لیں گے ہم۔ لیکن جو نشے کے عادی ہوتے ہیں وہ پاگل ہو جاتے ہیں، ڈپریشن میں جاتے ہیں۔ تو گناہ ایک نشہ ہے، یہ نیچرل، یہ لذت حاصل کرنے کا نیچرل طریقہ نہیں ہے۔ دودھ نیچرل ہے، شراب نیچرل
نہیں ہے. دودھ پینے والے کو دودھ نہ ملے ڈپریشن میں نہیں جائے گا, شراب پینے والے کو شراب نہ ملے پاگل ہو جائے گا, وہ بندوقیں نکال کے بندے مارنا شروع کر دے گا. جو جرمنی میں مارا ہے نا, شرابی نے گھس کے بندہ ہی مار دیا. تو اسی طرح میرے بھائی, نکاح کرنا نیچرل ہے, زنا کرنا نیچرل نہیں ہے. نکاح کرنے والے کی بیوی اگر کچھ دن کے لیے مارکیٹ سے یعنی گھر سے شارٹ ہو گئی, منائے گا, صبر کرے گا, ایک اور شادی کی کوشش کرے گا, یہی ہوگا, پاگل نہیں ہوگا. زنا کرنے والے کو جب اس کے دماغ میں اس کے شہوت چڑھتی ہے نا, اس کو عورت نہ ملے وہ پاگل ہونا شروع ہو جائے گا. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ وہ ان کی زندگی کے مزے کرکرے ہونا شروع ہو جاتے ہیں. یار ہماری زندگی کی رنگینیاں کیا ہو گئی, ختم. تبھی تو بڈھے ہو کے یہ لوگ خودکشیوں کی طرف جاتے ہیں. ہمارا بوڑھا خودکشی کی طرف نہیں جاتا. ہمارا بوڑھے جتنے نیک اعمال ہونا, عمر زیادہ ہوتی ہے, ان کی زندگی میں سکون اتنا ہی زیادہ آنا شروع ہوتا ہے. کیسا وقار ہوتا ہے ہمارے جو نمازی بوڑھے ہیں ان کے چہروں پہ. انگریزوں بوڑھوں کے چہروں پہ یہ وقار تھوڑی ہوتا ہے, ڈپریشن میں ہوتے ہیں, ٹینشن میں ہوتے ہیں. اللہ اللہ کرنے کی تو کبھی زندگی میں عادت پڑی نہیں ہوتی. تو اب مخلوق سر پہ سوار ہوتی ہے, مخلوق لفٹ کرانے کے لیے تیار ہوتی نہیں ہے. تو اس لیے میرے بھائی گناہوں سے دور بھاگنے میں ہی عافیت ہے. تبھی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جو اللہ سے نہیں ڈرتا وہ اپنی جان کا نقصان کرتا ہے, اپنی جان پہ ظلم. تو اپنے بچوں سے سکون چاہتے ہو, نیک بناؤ, نمازی بناؤ ان کو. اگر چاہتے ہو یہ بچے آپ کے سر پہ چترول لگائیں تو ان کو مولویوں سے دور کر دو. ان کو بولو بیٹا ایکچولی ہم ڈاروین پڑھا کرو, آئنسٹائن کو پڑھا کرو, نیوٹن کو پڑھا کرو, اور یہ سب کیا, یہ ولا تقل لہما اف, قرآن حدیث چھوڑ دو یہ سب باتیں. دیکھو یہ اولاد تمہارے لیے عذاب جان نہ بنے تو میرا نام بدل دینا. تبھی تو بچے پیدا نہیں کر رہے لوگ, ان کو پتا ہے ایک آدھی ایسا مصیبت نکلتا ہے تو 18 کہاں افورڈ کر پائیں گے وہ. تو دین ہوگا, گھر میں بھی سکون, زندگیوں میں بھی سکون. سمجھتے ہو؟ ابھی دیکھو مسجد میں آپ لوگ بیٹھے ہوئے ہو, کوئی سونے چاندی, صوفے, بیڈ, ایئر کنڈیشن بھی نہیں ہے ہماری مسجد میں, پھر بھی سکون مل رہا ہے کہ نہیں مل رہا؟ نیچے بیٹھے ہوئے آرام سے. میں نے تو نہیں دیکھا کوئی ڈپریشن میں جا رہا ہو, یہ کیا ہو رہا ہے, مجھے گدے نہیں, مجھے یہاں پر وقت پہ یہ چیزیں نہیں مل رہی. بھائی نیچر میں کیا ہے, سکون ہے, اور تکلفات میں کیا ہے, ٹینشن ہے. اب یہ نہیں کہ گھر سے صوفے نکال دو جا کے. آگے چلتے ہیں ہم جلدی سے, بس میں 5 منٹ میں موضوع مکمل کرتا ہوں. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ زُمَرًا. اللہ کہتے ہیں جب میدان حشر قائم ہوگا نا اور حساب و کتاب ہوگا تو کافر لوگ جو اللہ کے نافرمان لوگ ہوں گے ان کو ہکایا جائے گا جہنم کی طرف. کیا منظر ہوگا آپ دیکھو, کہیں آگ جل رہی ہو اور آپ کو اس طرف لے جایا جا رہا ہو دھکیل کے, تو کیا حالت ہوگی. اللہ کہتے ہیں حتی اذا جاؤہا, جب وہ اس جہنم کے گڑھے کے قریب آئیں گے, فتحت ابوابہا, جہنم کے دروازے کھول دیے جائیں گے, قال لہم خزنتہا, تو جہنم کے جو داروغہ ہوں گے نا, پہرے دار, ان کو وہ بھی حیران ہوں گے. دیکھو ہم کوئی آگ کا کنواں جلتا ہوا دیکھیں اور کوئی شخص زندہ جانور اس میں پکڑ کے ڈال رہا ہو, ہمیں ترس آئے گا کہ نہیں آئے گا کہ یار اس کے کیا کر رہے ہو تم اس کے ساتھ. وہ چائنا میں ایک ویڈیو میں نے دیکھی تھی, خنزیر ہیں, بہت سارے گڑھا کھود کے ان کو ڈال دیا اور اس کو آگ لگا کے زندہ خنزیروں کو مارا انہوں نے. کیسا دل خراب ہوتا ہے نا انسان کا, یار تم زندہ جلا رہے ہو ایک مخلوق کو. تو قرآن کہتا ہے جب انسانوں کی ایک بڑی تعداد کو جہنم کے گڑھے کے قریب لایا جائے گا نا تو فرشتوں کو حیرانی ہوگی. فرشتوں کو پتا ہے کہ اللہ ظالم بولو نہیں ہو سکتا, یعنی ایسا نہیں ہو سکتا کہ اللہ اتنی بڑی تعداد انسانوں کی جو بے گناہ تھے ان کو اٹھا کے کہاں ڈال دے, زندہ انسانوں کو آگ میں. تو فرشتے حیرانگی سے پوچھیں گے کہ الم یاتکم وقال لهم خزنتها الم یاتکم رسل منکم یتلون علیکم آیات ربکم, ارے کیا اللہ کے میسنجرز تمہارے پاس نہیں آئے تھے جنہوں نے اللہ کی آیتیں تم کو پڑھ پڑھ کے سنائیں, وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا, اور تمہیں اس آگ سے ڈرایا ہو انہوں نے. یعنی وہ فرشتے سمجھ رہے تھے کہ یا تو یعنی معاذ اللہ ظالم ہے, ان کے ذہن میں یہ وسوسہ آ سکتا ہے نا کہ اللہ نے کوئی پیغمبر نہیں بھیجا ان کے پاس, ورنہ خود تو کوئی اتنا بے وقوف ہوتا نہیں ہے کہ جس نے اس جہنم کے بارے میں سنا بھی ہو پھر بھی اس سے بچنے کی کوشش نہ کرے. اس کی مثال ایسے ہے,
آپ کو کسی نے بتایا بھائی ادھر انڈا موڑ پہ آگ لگی ہوئی ہے, ڈاکوؤں کی فائرنگ ہو رہی ہے, پولیس مقابلہ ہو رہا ہے, دھماکے ہو رہے ہیں, آپ لوگ وہاں نہ جائیں, بہت خطرناک حالات ہیں, فائرنگ ہو رہی ہے, 10 بندے اس فائرنگ سے مر چکے ہیں, پھر بھی آپ ٹہلتے ہوئے جا رہے ہیں, تو وہاں کوئی پولیس والا کھڑا کیا کہے گا؟ ابے اناؤنسمنٹ ہوئی تھی تیری مسجد سے, کیا تو نے وہ سنی نہیں ہے؟ وہ یہی کہے گا نا. سب طرف سے اعلان ہوا ہے, ٹی وی میں خبر بھی چلی ہے, اور تمہاری مسجد سے اعلان بھی ہوا ہے, اور لکھ کے بھی لگایا گیا ہے بھائی یہاں فائرنگ ہو رہی ہے نہیں آؤ, تو تم کیسے بیوقوف ہے یار, تم پھر بھی آ رہے ہو یہاں پہ. تو یہی حال کس کا ہوگا؟ فرشتوں کا. قرآن کہتا ہے کہ فرشتے حیران ہوں گے, یار اتنی خطرناک آگ, اتنی خطرناک آگ, اس میں ان کو لایا, ہانکا جائے گا, ہانکے کا مطلب ان کا دل نہیں چاہے گا جانے کا, دھکے دے دے کے لایا جائے گا. تو وہ پوچھیں گے الم یاتکم رسل منکم, ارے کیا تمہارے پاس اللہ کے پیغمبر نہیں آئے تھے, ان کا پیغام نہیں پہنچا تھا جنہوں نے تمہیں اس آگ سے ڈرایا ہو؟ وہ جواب میں کیا کہیں گے؟ قالوا بلا, ان کو یاد آ جائے گا, ہاں ہاں بھائی ہمارے پاس تو آسمانی جتنی بھی کتابیں ہیں سب کا ایک پیغام تھا مشترک, اتنے اختلافات کے باوجود بھی, کہ اللہ نے نافرمانوں کے لیے جہنم کی آگ تیار کی ہے. دیکھو عیسائی, یہودی اور مسلمانوں میں کتنا اختلاف ہے نا, لیکن تورات بھی جہنم کی آگ کا تذکرہ کرتی ہے, انجیل بھی جہنم کی آگ کا تذکرہ کرتی ہے, اور قرآن بھی جہنم کی آگ کا تذکرہ کرتا ہے کہ آخرت میں سزا کیا ملے گی؟ آگ. تو کہیں گے کیا تمہارے پاس اللہ کے پیغامات نہیں آئے تھے؟ وہ کہیں گے بلا, کیوں نہیں بھائی, ولیکن حقت کلمۃ العذاب علی الکافرین. بالکل وہ اسٹائل ہوگا جیسے میں نے ابھی مثال دی آپ کو, کہ فائرنگ ہو رہی ہے, دھماکے ہو رہے ہیں, اور لوگ بھی منع کر رہے ہیں بھائی مت جاؤ, اعلان ہو گیا, آپ کو پھر بھی شوق ہے وہاں جا کے دیکھنے کا کہ ہو کیا رہا ہے. اب آپ وہاں گئے, آپ کے گولی لگی, پولیس والے اٹھا رہے ہیں, بھائی تجھے منع نہیں کیا تھا, تو آپ جواب میں کیا کہو گے؟ یار منع کیا تھا لیکن کمبختی آئی ہوئی تھی, میری قسمت کیا تھی؟ خراب, میرے مقدر میں گولی لکھی ہوئی تھی, پتہ نہیں میرا دماغ کام نہیں کر. جب سزا ملے گی تو یہی ہوگا نا, آپ کہو گے یار مجھے کتنے لوگوں نے روکا مگر مجھے پتہ نہیں کیا تکلیف تھی. بالکل یہی اسٹائل ہوگا ان کا. کہیں گے ولیکن حقت کلمۃ العذاب علی الکافرین, وہ کہیں گے بھائی بات یہ ہے کہ ہمیں بہت لوگوں نے ڈرایا تھا, بہت سمجھایا تھا, لیکن اللہ کا عذاب ہم پر ثابت ہو گیا. یعنی ایسے موقع پہ انسان کہتے ہیں میری قسمت ہی پھوٹی ہوئی تھی, میرے تو مقدر میں جہنم لکھی ہوئی تھی, یعنی میری عقل نے کام کرنا چھوڑ دیا تھا. تو جب فرشتے ان کے منہ سے یہ سنیں گے نا کہ یہ جرم کا اعتراف کر رہے ہیں, تو فرشتے کہیں گے قیل ادخلوا ابواب جہنم خالدین فیہا, جاؤ پھر تمہارا مقدر یہی آگ ہے. تم خود اعتراف بھی کر رہے ہو کہ تمہارے پاس پیغمبروں کی دعوت آئی جنہوں نے تمہیں آگ سے ڈرایا, اس کے باوجود کہہ رہے ہو کہ ہماری قسمت خراب تھی. اس کا مطلب تم خود مان رہے ہو کہ اللہ کا پیغام ہم تک پہنچا تھا, اب تمہارے ساتھ صحیح ہو رہا ہے. فرشتے بھی ترس نہیں کھائیں گے, کہیں گے دفع ہو جاؤ اس آگ کے اندر. دوسرے مقام پہ قرآن میں آتا ہے کہ جب وہ آگ میں جلیں گے نا تو اللہ سے کہیں گے اے اللہ اخرجنا منہا, سورہ مومنون میں, اے اللہ ایک دفعہ اس آگ سے تو ہمیں نکال دے. فإن عدنا فإنا ظالمون, اگر ہم نے دوبارہ یہ حرکتیں کی تو واقعی ہم ظالم ہوں گے. تو اللہ جواب میں کیا کہیں گے؟ الم تکن آیاتی تتلا علیکم, کیا میری آیات تم پر تلاوت نہیں کی جاتی تھی دنیا میں؟ کیا دنیا میں کسی نے تمہیں اس آگ سے ڈرایا نہیں تھا؟ تو وہاں بھی وہ جواب میں یہی کہیں گے, وہ کہیں گے کیوں نہیں ڈرایا تھا؟ ولا ربنا غلبت علینا شقوتنا, اے اللہ ڈرایا تھا ہماری بدبختی ہم پہ غالب آ گئی. کہتے ہیں نا میری تو قسمت ہی پھوٹ گئی تھی, ہماری بدبختی ہم پر غالب آ گئی. وَكُنَّا قَوْمًا ضَالِّينَ, اے اللہ مانتے ہم گمراہ تھے, ایک دفعہ نکال دے. اللہ کہیں گے اخسؤوا فیہا, جب تم مان رہے ہو کہ پیغمبروں نے تمہیں دعوت دی تھی, تم تک دعوت پہنچی بھی ہے, اب اس میں ذلیل ہو کے پڑے رہو. پھر اللہ کیا کہیں گے کہ اخسؤوا فیہا ولا تکلمون انہ کان فریق من عبادی. دیکھو سارے اگر میری دعوت کو ٹھکرا دیتے نا تو یہ وہم ہو سکتا تھا کہ شاید اللہ کی دعوت ہی ٹھیک نہیں تھی, یا دعوت دینے کا انداز ہی ٹھیک نہیں تھا, یا اللہ نے پیغمبر بھیجے مگر ان کا پیغمبر ہونا ثابت ہی نہیں کیا. اگر سارے ٹھکرا دیتے, اللہ جنتیوں کی طرف اشارہ کریں گے انہ کان فریق من عبادی, دیکھو یہ ایک فریق یہ بھی تو ہے, اس کے پاس جب میری دعوت آئی کہ جہنم برحق ہے جنت برحق ہے,
انہوں نے راتوں کو اٹھ کے دعائیں مانگنا شروع کر دیں. ربنا آمنا، اے اللہ ہم نے تیرے پیغمبروں کی دعوتوں پر لبیک کہا، فاغفر لنا، اے اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، جو کچھ ہم سے ہوا ہم توبہ کرتے ہیں، آئندہ بچنے کی کوشش کریں گے، ورحمنا، اے اللہ ہم پر رحم کر. یہ انہوں نے ہم سے مانگنا شروع کر دیا اور اس آگ سے بچنے کی کوشش کرنا شروع کر دی. فاتخذتموہم سخریا، اللہ کہتے تم نے ان کا مذاق اڑانا شروع کر دیا، تم نے ان کا مذاق اڑانا شروع کر دیا. ابے یہ تو قصے کہانیوں میں الجھ گئے، اصل تو سائنس ہے، ایکچولی اصل تو ترقی ہے، اصل تو ڈالر ہے. تم ان کا مذاق اڑاتے تھے کہ یہ آخرت کی فکر میں اللہ سے اٹھ کے دعائیں مانگ رہے ہیں رات کو کہ جہنم سے بچا. فاتخذتموہم سخریا، تم ان کا مذاق اڑاتے تھے. آج دینداروں کا مذاق اڑایا جاتا ہے کہ نہیں؟ پردے دار عورت کا مذاق اڑایا جاتا ہے، بے پردہ کا نہیں اڑایا جاتا. وَكُنْتُم مِّنْهُمْ تَضْحَكُونَ، ہنستے بھی تھے. اللہ کہیں گے انی جزیتہم اليوم بما صبروا، انہوں نے تمہارے مذاق اڑانے کی پرواہ نہیں کی، صبر کیا. دیکھو آج میں نے کیسا بدلہ دیا ان کو. یہ جہنم کی آگ ہے اور یہ جنت کے باغات ہیں. کیا انداز ہے قرآن کا. بس میں 2-4 منٹ میں یہ آیتیں ختم کرتا ہوں. انی جزیتہم اليوم بما صبروا انہم هم الفائزون. دیکھو آج کامیاب کون ہے؟ یہ ہیں کامیاب. پھر اللہ ان سے کہیں گے ام حسبتم انما خلقناکم عبثا، کیا تم نے یہ سمجھ لیا تھا کہ ہم نے تمہیں بیکار پیدا کیا، عیاشی کے لیے پیدا کیا ہے؟ یعنی تمہارے دماغ کو کیا ہو گیا تھا؟ پیغمبروں کی دعوت نہیں بھی پہنچتی تو کامن سینس تو ہوتی ہے نا. دیکھو اگر آپ جنت جہنم کو نہیں مانتے، اچھے برے عمل کو نہیں مانتے، تو پھر دنیا میں ہمارے آنے کا مقصد لائف کو انجوائے کرنے کے علاوہ کوئی بچتا نہیں ہے. پھر تو مقصد یہ ہے کہ بس شراب پیو اور زنا کرو اور لائف کرو. تو بھائی پوری کائنات کو اللہ نے تمہارے لیے بنایا اور تمہیں لائف کو انجوائے کرنے کے لیے بنایا. یہ کھوپڑی میں آنے والی باتیں نہیں ہیں. تو یہ انگریزوں پہ سوٹ کرتی ہیں، ہندوؤں پہ سوٹ کرتے ہیں، نائٹ کلب اور شراب اور کباب، کیونکہ وہ کہتے ہیں مرنے کے بعد ہم ختم ہیں. جو موت کے بعد کی زندگی کو مانتا ہے اس پہ یہ عیاشی سوٹ نہیں کرتی. تو اللہ کہیں گے ام حسبتم، ارے تم جہنم میں جل رہے ہو، تم بے وقوف ہو. تم نے یہ گمان کر رکھا تھا انما خلقناکم عبثا، ہم نے تمہیں ڈراموں فلموں دیکھنے کے لیے پیدا کیا ہے، لڑکیوں سے دوستیوں کے لیے پیدا کیا ہے، اور یہ ساری کائنات تمہاری خدمت میں اس لیے لگائی ہے کہ تم ہماری نہ مانو، تم اپنی چلاؤ. کیسے بے وقوف تھے تم. تو اب تمہاری سزا یہی ہے، یہی جہنم کی آگ. تو بھائی راتوں کو اٹھ کے جہنم سے پناہ مانگنے کا معمول بنائے، اور جہنم کی آگ سے بچنے کے لیے جو اعمال ہیں، گناہوں سے بچنا، ان اعمال کو بھی اختیار کرنے کی کوشش کریں. تو بس اب آگے بھی ہے آیتیں، لیکن اب یہ کہ ہمارا وقت کافی زیادہ ہو گیا ہے. آگے اللہ نے جنتیوں کا بتایا کہ یہ جہنمی ہیں، اس کے برعکس جنتی بھی ہوں گے، جن کو کہاں لے جایا جا رہا ہوگا؟ جنت کی طرف. حتی اذا جاؤہا، اللہ کہتے ہیں جب وہ جنت کے قریب آئیں گے، وفتحت ابوابہا، استقبال میں پہلے سے دروازے کھلے ہوں گے. تو وفتحت وقال لہم خزنتہا، جنت پہ بھی نا فرشتے کھڑے ہوں گے. جب وہ آتے ہوئے دیکھیں گے نا کہ یہ وہ خوش قسمت لوگ ہیں جو کہاں جا رہے ہیں؟ جنت کی طرف. اچھا ایک بات یاد رکھو، جو قرآن کہتا ہے نا الم یاتکم رسل، کیا تمہارے پاس پیغمبر نہیں آئے تھے؟ اسی آیت سے علماء نے استدلال کیا ہے اگر کسی غیر مسلم تک اسلام کی دعوت نہیں پہنچی تو پھر اس سے حساب و کتاب نہیں ہوگا. سمجھ رہے ہو؟ ہمیں نہیں آ رہی کیا سمجھ میں؟ بھائی بعض لوگ جنگل میں پیدا ہوئے مر گئے، ان کو کیا پتا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون، عیسیٰ علیہ السلام کون، تو ان سے پھر یہ سوال نہیں ہوگا. وہ تو کہے گا نا، اللہ کہے گا کیا تمہارے پاس پیغمبر نہیں آئے؟ تو وہ کہے گا مجھے کیا پتا، میں تو افریقہ کے جنگل میں پیدا ہوں. ہاں توحید کا سوال ہر ایک سے ہوگا، توحید کا سوال، کیونکہ یہ اس کی دلیل عقلی ہے، عقل کہتی ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، باقی شریعت کے حکام کا سوال نہیں ہوگا. تو حجت جب تام ہوتی ہے جب پیغمبروں کی دعوت پہنچتی ہے. تو ہم سب پر تو حجت تمام ہو چکی ہے، تو ہم دوسروں کی فکر چھوڑ دیں، ہم کس کی فکر کریں؟ لوگ پوچھ رہے ہوتے ہیں یہ نیوٹن جنت میں جائے گا کہ جہنم میں جائے گا. میں کہتا ہوں میں نیوٹن کے بارے میں نہیں فیصلہ کر سکتا، میں تو یہ جانتا ہوں کہ میں نے اگر توحید کے راستے کو چھوڑ دیا تو میں کہاں جاؤں گا بھائی؟ جہنم. میں اگر گناہ کیا اور توبہ نہیں کی تو میرا خطرہ ہے، اللہ بچائے ہم سب کو، پھر جہنم میں جانے کا بڑا سخت خطرہ ہے. تو آگے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جنتی لوگ جب جنت کے قریب جائیں گے، دروازے کھول دیے جائیں گے، جو داروغہ ہیں وہ کہیں گے کہ سلام علیکم. وہ یہ نہیں کہیں گے کیا تمہیں کوئی کسی نے بتایا تھا جنت کے بارے میں جو تم یہاں آئے ہو؟ کیونکہ فرشتوں کو پتا ہے بھائی بتایا تھا تبھی تو آ رہے ہیں جنت کی طرف.
انہوں نے وہ اعمال کر لیے، لہذا فرشتے ویلکم کریں گے، سلام علیکم، تم پر سلامتی ہو، طبتم، یہ بڑا مزے کا جملہ ہے، اس کا اردو میں ترجمہ ہو نہیں سکتا. طبتم کا مطلب ہے بہت اچھے رہے تم، ٹھیک ہے نا. کیا مطلب ہے؟ ویل ڈن، ہٹو بچوں ہوگا پورا پورا ترجمہ اس. یعنی فرشتے جب دیکھیں گے نا یہ جنت کی طرف آ رہے ہیں، اور جنت میں حوریں ہیں، جنت میں نہریں ہیں، جنت میں باغات ہیں، اور قطوفہا دانیہ، درختوں کے لٹکے ہوئے پھل ہیں، اتنی نعمتیں ہیں، تو فرشتے بھی للچائی ہوئی نظروں سے کہیں گے طبتم، ویل ڈن، بہت اچھے، ہٹو بچوں ہو گیا یہ تو، ٹھیک ہے نا. یعنی فرشتے بھی حیران ہو کے کہیں گے یار کیا خوش قسمت ہو تم لوگ، ہمیشہ کی زندگی جو کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے. سلام علیکم، تم پر سلامتی ہو، طبتم، بہت اچھے رہے تم. نہیں آئے گی سمجھ میں تمہارے. دیکھو ایک آدمی کی 4 ہو گئی ایک ہی دن، آپ کی ایک بھی نہیں ہو رہی، آپ اسے کیا کہو گے؟ بہت ہی اچھے ہے یار تم، وہ تو بہت ہی آگے نکل گئے یار تم. لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں نا ویل ڈن ہے یار. تو طبتم کا نہیں میں ترجمہ کر پا رہا حقیقت بتاؤں، بس یہ جب بہت ہی کوئی طبتم کا مطلب ہٹو بچوں، یہ مطلب ترجمہ کریں آپ. فرشتے کیا کہیں گے؟ کراچی والا آئے گا تو بولیں گے ہٹو بچوں ہو گیا بھائی یہ تو، کیونکہ انڈیا وہ پنجاب والے سمجھتے نہیں ہٹو بچوں کا مطلب کیا ہے. میں نے کہیں بیان میں کہا نا ہٹو بچوں، تو میں جب حج کرنے گیا تو وہاں ایک انڈین مجھ سے پوچھ رہا تھا کہ وہ بچے ہوتے ہیں جن کو آپ ہٹا رہے ہوتے ہو، ہٹو بچوں کیا ہوتا ہے؟ میں نے کہا بھائی اب تو انڈیا میں بھی ہے، آیا شاید یہ انڈیا سے ہی ہے، لیکن ہر جگہ نہیں لوگ سمجھتے. تو ہٹو بچوں کا مطلب ہٹو بچوں، یہ ہاں بچوں کا کام، یہ بہت بڑا کام ہو رہے والا یہاں پہ. تو فرشتے کہیں گے طبتم، ویل ڈن، فادخلوہا خالدین، ہمیشہ کے لیے اس میں داخل ہو جاؤ. کتنی خوشی ہوگی جب پتا ہوگا یار موت نہیں ہے یہاں پہ، ہمیشہ کے لیے داخل ہو جاؤ. پھر اللہ فرماتے ہیں وقالوا الحمد للہ الذی، جنتیوں کی زبان سے جو سب سے پہلا کلمہ نکلے گا وہ پتہ ہے کیا نکلے گا؟ کیونکہ یہ سب کچھ قربانیاں وہ دے کس لیے رہے تھے؟ جنت کے لیے. آخرت میں جاتے کچھ بھی نہ نکلتا، کتنا غصہ آتا نا، اے اللہ ہم نے بوڑھے ابا کے سامنے اف بھی نہیں کیا، ہمیں پتا تھا بوڑھے باپ اور بوڑھی ماں کی قدموں میں جنت، ان کے قدموں میں جنت تلاش کرتے رہے، بیوی کے حقوق ادا کیے جنت ملے گی. بیوی نے کہا اپنے شوہر کو، دل نہیں چاہ رہا تھا لیکن مان لیا کہ میرا سربراہ ہے، کس بیس پہ بھائی جنت ملے گی، صبر کر لو. دل تو کسی خاتون کا نہیں چاہتا اپنے شوہر کو سربراہ ماننے کا، لیکن مجبوری میں کیا کیا؟ مان لیا. آدمی کا دل نہیں چاہتا اپنی بیوی سے محبت کرے، بیوی کے علاوہ سب اچھی لگ رہی ہوتی ہیں، لیکن اللہ نے کہا محبت کس سے کرو بھائی؟ دل نہیں چاہ رہا تھا، جنت کی لالچ میں محبت کرنا شروع کر دی. بیگم سے فون کر کے خیریت پوچھ لی، کس کا دل چاہتا ہے بیگم سے فون کر کے خیریت پوچھنے کا؟ تو ساس کی خدمت کر لی، رشتہ داری جوڑ لی، نماز قائم کر لی، داڑھی رکھ لی، عورت نے پردہ کر لیا، سارے حکام کیے، جہاد کیا اللہ کی راہ میں. بہت تو شہید ہو گئے، جان گوا بیٹھے اپنی، کس کی لالچ میں؟ جنت. اور وہ جنت ہی نہ ملتی کس قدر غصہ آتا کہ نہیں آتا. لیکن اللہ کہہ رہے ہیں جب جنت کے دروازے کے قریب ان کو لایا جائے گا اور فرشتے ویلکم کریں گے اور کہیں گے ادخلوہا خالدین، ہمیشہ اس میں داخل ہو جاؤ، تو وعلیکم السلام جنتی بعد میں کہیں گے، اللہ کی حمد و ثنا پہلے کیا کہیں گے؟ قالوا الحمد للہ الذی صدقنا وعدہ، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے اپنا وعدہ سچا کر دکھایا. جو وعدہ اس نے کیا تھا، تو یہ سیاسی وعدے نہیں نکلے. سیاسی لیڈر تو کتنے وعدے کیے تھے نا. ایک سیاسی رہنما میرے پاس آئے الیکشن سے پہلے، آپ کو پتہ نہیں چلے گا کس کی بات ہو رہی ہے تو اس لیے اس میں کوئی غیبت نہیں. کہنے لگے دیکھیں آپ تک تو ہم نے ہی کراچی میں جتنا بھی کام کیا ہے، جتنا بھی، مجھے اتنی ہنسی آ رہی تھی، میں بڑی مشکل سے، یار جھوٹ بولنے سے پہلے کراچی میں کام ہوا کدھر ہے؟ مجھے کہہ رہے ہیں جتنا ڈیولپمنٹ کا کام کراچی میں نظر آ رہا ہے آپ کو پتہ ہے یہ کس نے کیا ہے؟ میں تو گھس رہا تھا نیچے میز کے، میں نے کہا یار کوئی حد ہوتی ہے، لطیفہ سنانے سے پہلے بتا تو دو کہ میں لطیفہ سنا رہا ہوں، میں تیاری تو کروں اتنا، کیونکہ یہ چھوٹا لطیفہ نہیں ہے، اس پہ بہت زیادہ ہنسنا پڑ رہا ہے. یعنی ڈھیٹ پنے کی انتہا. یعنی وہ چاہ رہے تھے کہ میں ان کو پروموٹ کروں ایکشن. میں نے کہا بھائی جان بہت آپ نے کام کیا ہے، یہ تو ہمیں پتہ ہے الحمدللہ. تو بہت سے لوگ آئے ہیں، کوئی ایک کی بات نہیں کر رہا کہ کسی ایک کی طرف ذہن جائے، یا کوئی بندہ کہ اچھا میں ملنے آیا تھا تو میں مراد ہوں. نہیں بھائی، آپ کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں. بہت لوگ آئے ہیں الیکشن سے پہلے، میں نے تو پھر کسی کو پروموٹ کیا ہی نہیں نا. میں نے کہا تو وہ جب انہوں نے یہ کہا نا کہ دیکھیں اب تک جو ڈیولپمنٹ کا، ڈیولپمنٹ نہیں، ڈیولپمنٹ نظر آ رہی ہے آپ کو کراچی میں کتنا، یہ سب ہمارا ہی ہے. مجھے بہت، میں نے کہا یار اللہ نے جہنم غلط نہیں بنائی ہے،
بالکل صحیح بنائی ہے کہ کچھ لوگ ایسے ڈھیٹ ہیں, کیا ایک کیل تم لوگوں نے ٹھوکی نہیں ہے کراچی میں یار, اور ووٹ مانگنے سے پہلے کہہ رہے ہو سارا کام کس نے کیا ہے, ہم نے کیا ہے. کام کہاں کیا ہے جو آپ کہو گے ہم نے کیا ہے؟ یہ ایسے جیسے گٹر میں ڈھکن نہیں اور کہہ رہے ہیں ڈھکن کس نے لگایا ہے, یہ تو میں نے لگایا. ابے ڈھکن تو پہلے لگا ہوا دکھام, یہ تو بعد میں بات ہوگی کہ تو نے لگایا ہے کسی اور نے لگایا ہے. تو بہت ڈھیٹ ہوتے ہیں یار یہ سیاسی لوگ, اللہ کی پناہ ہے یار. مجھے تو ہنسی اتنی آ رہی تھی, میں نے کہا بعد میں ہنسا جانے کے بعد, میں نے کہا یار وہ انسلٹ ہو جاتی ہے اس بندے کی. میں نے کہا یار دیکھو یار, اچھا خیر. تو وہ کیا کہیں گے, صدقنا وعدہ, وہ کہیں گے اللہ کے وعدے سیاسی وعدے نہیں. اچھا کمال کی بات ہے, الیکشن کے بعد بھی نہیں ڈھکن لگے, پھر بھی نہیں ڈھکن لگے. تو صدقنا وعدہ, کہیں گے تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے اپنے وعدے کو سچا کر دکھایا. وَأَوْرَثَنَا الْأَرْضَ نَتَبَوَّأُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاءُ, اور ہمیں اس جنت کی زمین کا وارث بنا دیا اس نے. بحریہ ٹاؤن میں آج تمہارا ایک پلاٹ نکل ہے, خوشی سے پاگل ہو جاؤ تم. وہ کہیں گے تمام تعریفیں اس اللہ, ہماری تعریف نہیں ہے, تعریف تو اس ذات کی ہے جس کے لیے ہم نے تھوڑی سی قربانی دی اور اس نے ہمیں اس جنت کا وارث بنایا جس میں جہاں چاہے ہم ٹھکانہ بنا سکتے ہیں. فَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ, پھر وہ کہیں گے عمل کرنے والوں کا اللہ تو نے کتنا اچھا بدلہ دے دیا, اتنی کی تو ہمیں توقع نہیں تھی, کتنا اچھا بدلہ دے دے گا تو. تو جنت کیا ہے پھر انشاءاللہ میں کل اس کی تھوڑی سی تفسیر میں بتاؤں گا کہ چھوٹی سی جنت کتنی بڑی ہے, چھوٹی سی جنت. تو اس لیے بھائی راتوں کو تہجد میں جہنم سے پناہ اور جنت کی لالچ میں بھی تھوڑا سا اللہ کو, ہماری سب سے بڑی ضرورت یہ نہیں کہ 4 شادیاں ہو جائیں یا فلانی جگہ سیٹنگ کامیاب ہو جائے. میری اور آپ کی سب سے بڑی ضرورت جہنم کی آگ سے بچت اور جنت میں داخلہ. یہ اصل ہے ہمارے لیے, اصل کامیابی, اصل ترقی یہ ہے. اس کی کوشش کرو, اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے. اب اتنے سارے سوالات لیٹ آتے ہیں, ان بچوں کو بھیج دیتے ہیں, ہاں بعد میں بتاؤں گا. گلا بہت, کیا ننگے سر نماز ہو جاتی ہے, بہتر نہیں ہے. نبی نے ہمیشہ ٹوپی پہن کے نماز پڑھی ہے بھائی. مرد کے لیے یہ کیا لکھا ہے میرے بھائی, اور گلے میں چین ڈالنا, بریسلیٹ اور چین پہن جائز نہیں ہے مردوں کے لیے. مرد صرف چاندی کی انگوٹھی پہن سکتا ہے, اور کسی بھی قسم کا زیور مرد بولو نہیں پہن سکتا. صرف چاندی کی انگوٹھی, اگر آپ نے شوق پورا کرنا ہے تو انگوٹھی پہنے, وہ بھی کس کی, چاندی کی. بس آج فیشن ہو گیا ہے کہ ہاف سلیوز اور ٹی شرٹ پہن کے نماز پڑھتے ہیں. ہاف سلیوز میں بھی نماز ہو جاتی ہے, ہاں حدیث میں اس سے منع کیا ہے فولڈ کرنے سے, تو یہاں تک فولڈ نہ کریں, کونیوں تک. تو اگر پہلے سے ہی آستین ہے یہاں تک ہے تو وہ پھر اس میں کوئی حرج نہیں ہے, لیکن پورا کرتا تمیز سے پہن کے پڑھ لیں گے تو زیادہ اچھا ہو جائے گا. بہرحال ہاف جو سلیوز ہوتی ہیں ان میں بھی نماز ہو جاتی ہے, کوئی حرج نہیں ہے. اچھا میرے بھائی سجدہ کرتے ہیں تو کیا لکھا ہوا ہے یار, یہ تو غلط لفظ لکھا ہوا ہے. بعض لوگ سجدہ کرتے ہیں نا تو وہ کمر کھل جاتی ہے تو نماز نہیں ہوتی ان کی, کیونکہ سطر میں داخل ہے کمر.